السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے تیری رہ گزر کی مسافتیں۔ ناول کے رائٹر ہیں عفت صحت طاہر۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا تھا، اس لیے بے سود ہو کر سو رہا تھا، مگر وہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ذہین چونک کر اٹھ بیٹھا۔ بستر سے اتر کر دروازہ کھولنے تک اس کے انداز میں بہت تیزی تھی، مگر پھر اس کا ہاتھ دروازے کی نوب پر ہی ٹکا رہ گیا۔ ذرا سے کھلے دروازے میں سے آنے والی آوازوں کو اس نے شناخت کر لیا تھا۔ مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے یوں دن رات محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ صرف اپنے لیے تو نہیں کما رہا ہوں، اولاد کی خاطر جان مار رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی آسائشوں میں پلنے والی اولاد مجھے ریٹرن میں بھی کچھ دیتی، اچھی تعلیم، بہترین اکیڈمک ریکارڈ، مگر نہیں، یہاں کیا ہے؟ صرف آوارگی، عیش و آرام یا پھر روز روز کی شکایتیں۔ یہ چچا جان تھے، بظاہر بہت خاموش اور سنجیدہ دکھائی دینے والے چچا جان کا غضب اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ سو واٹ سہیل، ہمیں کون سا ڈگریاں دلا کر اپنے بچوں سے ٹکے ٹکے کی نوکریاں کروانی ہیں؟ یہی تو دن ہے ان کے کھیلنے کودنے کے۔ آپ غصہ مت ہوں، میں خود بات کروں گی دانی سے، چچی جان بڑی بے نیازی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ مزید بھڑک اٹھے۔ کیا بات کرو گی تم اس سے؟ فائنل ایگزامز ہیں اس کے، اور وہ پہلے پیپر والے روز ہی اپنے جیسے نالائقوں کے ساتھ آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہے۔ اب بتاؤ، ہے کوئی جواب اس کی ان حرکت کا تمہارے پاس؟ کمن سہیل، کیوں خواہ مخواہ اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ بچہ ہے، اور پھر اس عمر میں تو یوں بھی ایسے ایڈونچرز اچھے لگتے ہیں۔ چچی جان ہنوز انہیں ٹھنڈا کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ ہاں، بہت اچھے ایڈونچرز ہیں، چچا جان نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کل کو جب ان ایڈونچرز کے پیچھے اس کا فیوچر تباہ ہو، تب پھر بیٹھ کر یاد کرنا ان ایڈونچرز کو، تم بھی اور وہ تمہارا لاڈلا بھی۔ ابھی شکر ہے کہ اسے اسٹیٹس نہیں بھجوا دیا تمہارے کہنے میں آ کر، وہاں پتہ نہیں کیا گل کھلاتا۔ اب بس بھی کریں سہیل، اس ملک کے ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں آپ، اور یہ سب بزنس، پراپرٹی اور پیسہ ہمارے بچوں ہی کا تو ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور ایگزامز میں پریزنس کا کیا ہے؟ وہ تو ہم یوں بھی لگوا سکتے ہیں، بلکہ ہمارا بیٹا بورڈ میں ٹاپ کر سکتا ہے۔ چچی جان کے لب و لہجے میں عمارت کا غرور بول رہا تھا۔ زعیم نے دل ہی دل میں اقرار کیا، واقعی جتنا پیسہ اور اثر و رسوخ ان لوگوں کے پاس تھا، اس کے بلبوتے پر تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ اس جھوٹی شان اور جھوٹی کامیابی کا؟ اور اس میں دانش کا بھی کوئی قصور نہیں عالیہ بیگم، یہ سب تمہاری تربیت ہے، مگر نہیں، تمہیں اپنی پارٹیز اور نام نہاد وومن ایسوسی ایشن کی صدارت سے اور بیکار کی میٹنگ سے فرصت ملے تو تم اولاد پر توجہ دو۔ یہ سب تمہاری جھوٹ اور بیجا لاڈ پیار ہی کا نتیجہ ہے، جو وہ یوں خودرو پودے کی طرح بڑھ رہا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کیا بنے گا۔ اب کی بار چچا جان نے انہیں بھی رگیٹ ڈالا، جس پر وہ یقیناً تلملا گئی تھیں، تبھی تو ان سے بھی بلند آواز میں بول اٹھی۔ بس سہیل، بہت برداشت کر لیا میں نے، چاہے تم نے جتنا بھی کیوں نہ کما لیا ہو، مگر اندر سے تم وہی مڈل کلاس شخص ہو جس سے میں نے کبھی جوش میں آ کر شادی کرنے کی غلطی کر لی تھی۔ وہی ذہنیت ہے تمہاری بھی، ذرا ذرا سی بات پر عورت کو بری تربیت اور لاڈ پیار کے تانے دینے والی۔ میں ہی کیوں، تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ صرف روپیہ کمانا ہی تو تمہارا کام نہیں ہے؟ کبھی بیٹھ کر 2 گھڑی بچوں سے بات کی ہے تم نے؟ اور الزام دے رہے ہو مجھے، جس نے نہ صرف کامیابی سے گھر سنبھالا بلکہ ایک مضبوط سوشل سرکل بنایا۔ وہ غصے میں ادب و آداب بھول کر مقابلے پر اتر آئی تھیں۔ بہت خوب، تو میں ان بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، اور تم ذرا اپنے اس مضبوط سوشل سرکل سے ان آسائشوں اور عیاشیوں کو برقرار رکھ کے دکھاؤ۔ آج اگر ہم اپنی موجودہ حیثیت سے ذرا سا بھی نیچے آ جائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جس وومن ایسوسی ایشن کی تمہیں صدارت سونپی گئی ہے، وہ تمہیں ایک معمولی ورکر کی بھی حیثیت دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ سب میری محنت سے کمائی ہوئی دولت اور عزت کا کرشمہ ہے۔ مائنڈ یو سہیل عباسی، دولت کے یہ محل تم نے یوں ہی کھڑے نہیں کر لیے، اس کی بنیاد بہرحال میرے ڈیڈی نے تمہیں فراہم کی تھی۔ وہ اگر میری ضد سے مجبور ہو کر اس وقت تمہارا ہاتھ نہیں تھامتے تو تمہارا شمار بھی اس وقت بہت سے خاک نشینوں میں ہوتا۔ چچی جان کے لب و لہجے سے جدی پشتی کروڑ پتی ہونے کا غرور اور بے پناہ تنفر جھلک رہا تھا۔ زعیم نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر بستر پر آ بیٹھا۔ اسے شاندار محل جیسی کوٹھی میں آئے 1 ہفتہ ہونے کو تھا، اور اب تک وہ روٹین میں جو کچھ دیکھتا آیا تھا، آج کے منظر نے ان سب کی نفی کر دی تھی۔ وہ چچا اور چچی جان جو سب کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے میاں بیوی کی حیثیت سے نظر آتے تھے، اس وقت یوں جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کی عزت اتارنے سے بھی گریز نہیں کر رہے تھے۔ اسے اپنے یہاں رہنے کے فیصلے پر افسوس ہونے لگا، مگر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔
اس کے شاندار اکیڈمک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اسے اس شہر کے بہترین ہاسپٹل میں جاب کی آفر آئی تھی۔ وہ دوسرے شہر جا رہا تھا، تب اماں نے اس کا سامان پیک کرتے ہوئے اسے بتایا تھا، میں نے تمہارے چچا کو فون کر دیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک تمہاری رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تم انہی کے پاس ٹھہرو گے، بلکہ وہ تو مجھے بھی وہیں آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر احتجاجاً بولا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ان سے کیوں کہا آپ نے؟ 2-3 ماہ کی بات تھی، مجھے ہاسپٹل کی طرف سے ریزیڈنس میں مل جاتی، تب تک میں کرائے پر رہ سکتا تھا یا پھر کسی ہوٹل میں۔ اچھا چپ رہو، خواہ مخواہ ہی ہوٹل میں رہتے، جب سگے چچا کا گھر ہے تو پھر یوں در بدر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماں کا اپنا ہی انداز تھا، اب چاہے دیور نے ساری عمر پلٹ کر ان کی خبر بھی نہ لی ہو، مگر ان کے ہاتھ جب بھی موقع لگتا کسی کی خبرگیری کا یا پھر مل بیٹھنے کا تو وہ گواتی نہیں تھیں۔ اماں اتنے سالوں تک تو کبھی انہوں نے پلٹ کر یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھابھی اور بچے زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور آج جب خدا نے ہم پر اپنا کرم کر دیا ہے تو آپ خواہ مخواہ خود کو ان کا احسان مند بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ زعیم کو برا لگا، وہی اتنی مصروف زندگی میں کب کسی اور طرف توجہ دینے کی ضرورت ملتی ہے، اور پھر وہ اکیلی جان کمانے والی اولاد کی پرورش، بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کی قدورتیں اور وہمیں نہیں رکھتے کسی سے، صاف دل لے کر جاؤ اور ہنسی خوشی سب سے ملنا، کہنا کہ میں بھی آؤں گی کبھی۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولی، خبردار بھائی، جو سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہو کر ملتان کی گرمی کو بھلایا تو۔ مریم بھیگتی پل کے لیے اس کے شانے سے لگ گئی تو خود اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ کراچی کچھ اتنا نزدیک بھی تو نہیں تھا، اور اس پر مستزاد محبتوں کی جس لڑی میں وہ لوگ پروئے ہوئے تھے وہ تو صرف اور صرف قرب کی متقاضی تھی، دوریوں اور فاصلوں کی نہیں۔ اماں اور مریم کا خیال رکھنا، اور اس بار بھی تمہیں اسکالرشپ لینا ہے۔ مریم سے چھوٹے معظم کو گلے سے لگاتے ہوئے اس نے تاکید کرتے ہوئے کہا، وہ پری انجینئرنگ کے پہلے سال میں تھا، تم بس اپنا دھیان رکھنا، ہماری فکر مت کرو، خدا کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اتنی اچھی محلے داری تو رشتہ داری کو بھی مات کرتی ہے جتنی کہ ہماری ہے۔ اماں نے اسے بے فکر کرنا چاہا تھا، پھر اس کی کشادہ پیشانی چومتے ہوئے مزید تاکید کی تھی، خط ضرور لکھنا مجھے۔ وہ انہیں باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے ہنس دیا، اماں آپ کو فون کروں گا نا؟ بے شک فون بھی کرنا، خط کی بات اور ہے بیٹا، جب یاد آئے نکال کے پڑھ لیا، اور یہ پرچہ سنبھال کے رکھنا، تمہارے چچا کے گھر کا ایڈریس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایئرپورٹ پہ نہ آیا تو سیدھے گھر چلے جانا، وہ کہہ رہی تھیں۔ مگر زعیم نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر اسے کوئی ریسیو کرنے نہ آیا تو وہ سیدھا اسپتال چلا جائے گا، جہاں سے فی الحال اسے دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ روم شیئر کرنے کی آفر تھی۔ مگر کیا کیا جاتا کہ اس سے پہلے ہی اماں اپنا کام دکھا گئی تھیں، اور وہ جو یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اتنے سالوں تک بھولے رہنے والے چچا اب اسے کہاں یاد رکھیں گے۔ مگر ایئرپورٹ پر ڈرائیور کو زعیم ادریس کے نام کا بورڈ اٹھائے دیکھ کر وہ سست پڑ گیا، اور مجبوراً اسے شاندار سے محل نما کوٹھی میں آنا ہی پڑا۔ اس پورے ہفتے میں اس کی چچا جان اور چچی جان سے فقط ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ان کی بیٹی رویما سے سرسری ہیلو ہائی ہوئی، جو اسے کافی مغرور اور آدم بیزار لگی تھی۔ چچا جان کے اولاد نرینہ دانش سہیل سے اس کی ملاقات تاحال نہ ہو پائی تھی، اور جس کی وجہ اسے دونوں میاں بیوی کے جھگڑے کے درمیان اسے پتہ چل گئی تھی۔ وہ بستر کے بیچوں بیچ چت لیٹا چھت پر نظریں جمائے یہاں سے چلے جانے کے متعلق سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اس کی رہائش کا مسئلہ تقریباً حل تھا، لیکن اگر یہاں ایسا ہی ماحول رہتا تھا تو اس کا ٹھہرنا ناممکن تھا۔ وہ بہرحال تماشائی بننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر نیند نہیں آئی تو وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک لمبے غسل نے اسے بے حد فریش کر دیا، جس کا اثر موڈ پر بھی پڑا۔ آئینے کے سامنے گنگناتے ہوئے بال برش کرتا وہ کمرے سے نکل آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ لابی سے گزر کر وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچا تو وہاں پلازما ٹی وی پر میوزیکل پروگرام چل رہا تھا، مگر وہاں کوئی زی روم موجود نہیں تھا۔ اب جیسے اپنے گھر میں اسے عادت پڑی ہوئی تھی، ریموٹ اٹھا کر بے اختیار ہی اس نے فل سکرین ٹی وی آف کر دیا اور آگے بڑھتا ہوا ڈائننگ روم میں چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی ملازمہ نے جا کر کک سے ناشتہ بنانے کا کہہ دیا۔ کرسی گھسیٹتے ہوئے وہ ٹھٹک سا گیا۔ سامنے ڈائننگ چیئر پر ڈان کے صفحات میں منہ گھسائے وہ یقیناً رویما سہیل عباسی ہی تھی۔ اس کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود جس نے منہ پر سے اخبار ہٹانے کی زحمت نہیں کی تھی، ایک پل کو ہٹیلے پن نے اسے بھی بد تہذیبی کا درس دیا، مگر فوراً ہی اپنے تربیتی اثر کے تحت بولا، السلام علیکم۔ زعیم نے بیٹھتے ہوئے اس مغرور سراپے پر سلامتی بھیجی، جس کا فوری کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے برعکس اس نے پہلے اخبار نیچے کر کے گویا زعیم کو ایک نگاہ بخشی تھی، پھر اپنے کانوینٹ زدہ لاپرواہ انداز میں بولی، ہیلو۔ سلام کے اس قدر غیر شرعی جواب نے زعیم کی طبیعت کو سخت مکدر کر دیا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، سلام کا جواب سلام ہی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تو سنجیدگی سے کہہ دیا،
وہ دوبارہ اخبار میں غوطہ لگاتی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو وش کرنے کی ہے نا۔ یہ صرف وش کرنا نہیں ہے، مسلمان کا ایک دوسرے کو سلام کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے ناگوار گزرا تھا، سو جتانے والے انداز میں بولا، ماڈرن ملا۔ لہجہ بھر اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ شانے جھٹک کر آہستہ آواز میں کہتی اٹھ گئی، مگر زعیم نے اس کے یہ دو لفظ بہت اچھی طرح سنے تھے۔ وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ چچا جان کی اولاد اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی بدیسی تھی۔ ملازمہ نے اس کے سامنے ناشتہ لا کر رکھا تو وہ بد دلی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ رات کو اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، مگر پھر بھی سر شام وہ اسپتال چلا آیا۔ ڈاکٹر اسعد اسے دیکھ کر ہنس دیا، تمہیں اسپتال کے علاوہ اور کہیں نیند نہیں آتی؟ یوں ہی بور ہو رہا تھا اس لیے ادھر چلا آیا۔ وہ اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاباش، یہ ہوتی ہے فرض شناسی۔ بوریت دور کرنے کے لیے بھی ایک ڈاکٹر کو اسپتال کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں سوچتی۔ ڈاکٹر عمر نے طنز کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت اسپتال میں کوئی بھی پریوش ایڈمٹ نہیں۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ آف ہوتے ہوئے بھی تم اسپتال میں کیا کر رہے ہو؟ اسعد اور عمر خوش مزاجی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ زعیم کا قدرے سنجیدہ مگر دوستانہ مزاج دونوں میں ایک اچھی دوستی کا باعث بنا تھا۔ اسعد کی بات پر اسے ہنسی آ گئی۔ اتنا بذوق بھی نہیں ہوں کہ کسی ایڈمٹ شدہ پریویش پر فریفتہ ہو جاؤں۔ وہ سن کر ہنسنے لگا۔ اسی وقت ڈاکٹر سلوہ ملک ڈاکٹرز روم میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ وعلیکم السلام۔ اسعد اور عمر کی تو اس سے اچھی خاصی دوستی تھی، مگر زعیم سنجیدہ سا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر عمر، آپ کو سر بخاری نے اپنے کیبن میں یاد فرمایا ہے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے عمر کو پیغام دیا تو وہ تقریباً اچھل ہی پڑا۔ او گاڈ، بہت ضروری میٹنگ تھی میری ان کے ساتھ، تبھی بہت غصے میں لگ رہے تھے وہ، ڈاکٹر سلوہ ملک نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نروس سا دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ کچھ کہہ تو نہیں رہے تھے؟ یعنی میرے متعلق اتنی زور زور سے کہہ رہے تھے کہ ابھی باہر جا کر جس سے بھی پوچھو گے وہ تمہیں بتا دے گا کہ سر بخاری کیا کہہ رہے تھے۔ وہ اطمینان سے بولی تو وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ ہنسنے لگی۔ میں بھی کہوں کہ یہ تو سر بخاری کا چمچہ بنا پھرتا ہے، عاشق نمبر 1 کہہ لو۔ اس کی شان میں وہ کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ اسعد اس کی ہنسی سے سمجھ گیا کہ وہ مذاق کر رہی تھی۔ ابھی شکل دیکھی تھی اس کی، سبھی سر بخاری سے ڈرتے ہیں سوائے اس کے، اور آج اس کا بھی پول کھل گیا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ زعیم کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ واقعی وہ سب ہی سرجن داؤد بخاری کے غصے سے بہت محتاط رہتے تھے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ عمر اپنی چرب زبانی اور تقریباً جی حضوری کرنے کی وجہ سے ان کا لاڈلا بنا ہوا تھا۔ رات گئے گھر واپسی پر وہ موٹر سائیکل خریدنے کی بابت سوچ رہا تھا۔ اس شہر میں اپنی سواری کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر ہی رک گیا۔ شاندار سی بلیک کلرڈ اوپن ایئر سپورٹس کار سے اترنے والی وہ رہنما ہی تھی۔ اس کے علاوہ 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے اور بھی گاڑی میں موجود تھے۔ فل آواز میں بجتا میوزک، اس پر ان کا شور و غل۔ اوکے یوڈی بائے، وہ ہنستی ہوئی ہاتھ لہرا کر بولی، جس کا ان سب نے کورس میں جواب دیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے لڑکے نے ایکسیلیٹر دبایا تو گاڑی برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ تب اس کی نظر زعیم پر پڑی تو اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ ہائے! زعیم کو اس کا صبح والا انداز یاد آنے لگا۔ اس نے فقط سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا، مگر وہ جانے کیا سوچ کر بولی، تم اس وقت ہاسپٹل سے آ رہے ہو؟ زعیم کو اس کے سوال نے نہیں بلکہ انداز تخاطب نے جھٹکا لگایا۔ سامنے کھڑی لڑکی جو بمشکل 19 یا 20 برس کی تھی، اسے تم کہہ کر مخاطب کر رہی تھی، جو کم از کم بھی اس سے 8-9 برس تو ضرور ہی بڑا تھا، مگر صبح والے خطاب کے بعد وہ اب اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ سو کوئی جواب دیے بغیر واچ مین کے گیٹ کھولتے ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیمنٹ اور بجری کی سرخ روش پر اس کے سامنے آ گئی، مگر وہ نہیں رکا تھا۔ اس کے سامنے الٹے قدموں چلتی وہ حیران ہو کر اس سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ زعیم نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ میری تم سے دوستی ہی کب تھی؟ ویری اسٹرینج، جب دوستی نہیں تھی تو پھر یہ غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ اب وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک گئی تھی۔ اس کی بے تکلفی نے زعیم کو حیران کر دیا۔ میں کوئی غصہ نہیں دکھا رہا، وہ اپنی حیرت کو دباتے ہوئے عام سے انداز میں بولا، پھر اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ تو پھر تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ مجھے تمہارا انداز پسند نہیں آیا، زعیم نے اس بار لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا تو اس کی بھوری آنکھوں میں حیرانی سمٹ آئی۔ واٹ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تم سے کئی سال بڑا ہوں، اس کے باوجود نہ صرف تم نے صبح مجھ پر کمنٹ پاس کیا تھا
بلکہ اب بھی مسلسل تم کہہ کر بات کر رہی ہو۔ زعیم نے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اسے بدستور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری، اگر تمہیں برا لگا تو سوری آپ کو، اور اس کمنٹ کے لیے بھی سوری۔ اٹس اوکے۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ سنجیدہ ہے یا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس کی سائٹ پر سے آگے نکل گیا۔ اپنے کمرے تک پہنچنے تک اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ آ رہی تھی یا نہیں۔ اب چاہے رویما نے اس سے معذرت ہی کیوں نہ کر لی ہو، اس کا زعیم پر امپریشن اچھا نہیں پڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ڈاکٹرز روم میں بیٹھا چائے پی کر تھکن دور کر رہا تھا جب سلویٰ ملک چلی آئی۔ وعلیکم السلام، زعیم نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، پھر مروتاً بولا، چائے پئیں گی ڈاکٹر؟ سلویٰ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شکریہ چائے کے لیے، میں ابھی کہہ کر ہی آ رہی ہوں۔ بائی دا وے، آپ مجھے ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں؟ زعیم اس کے عجیب سے سوال پر گڑبڑایا۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی کہا جاتا ہے۔ بہت خوب، لیکن ڈاکٹر کا ایک عدد نام بھی ہوتا ہے ڈاکٹر زعیم۔ اس نے مسکراتے ہوئے لطیف سا طنز کیا تو وہ اب کی بار اس کا مطلب سمجھ کر خفیف سا ہو گیا، مگر جواباً بولا کچھ نہیں تو وہ کہنے لگی، مائنڈ تو نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے ڈاکٹر سلویٰ؟ اب کی بار وہ آسان سے بولا تو سلویٰ ہنس دی۔ تھینکس، اصل میں بے تکلفی دوستی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ بڑے شہر کی ایک ماڈرن سی لڑکی جو کہ نہایت پر اعتماد ڈاکٹر بھی تھی، اس کا بولڈ ہونا کوئی چنبے کی بات نہیں تھی۔ جب تک ڈاکٹر سلویٰ کی چائے آتی وہ خالی کپ ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے آپ کہاں چل دیے؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ زعیم نے اسٹیتھوسکوپ اٹھاتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور سنجیدگی سے بولا، وارڈ کا ایک راؤنڈ لگانا ہے اور پھر روم نمبر 4 کے پیشنٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ ایکسکیوز می۔ وہ چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر سلویٰ کچھ کہنے کی کوشش میں منہ کھول کر رہ گئی۔ واپسی پر اساد نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی تھی جو اس نے قبول کر لی۔ یار زعیم، ایک بات تو بتاؤ۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اسد کی زبان بھی سٹارٹ ہو گئی تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا؟ یار، جب آدمی کو کسی سے محبت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے حیران ہوا، پھر سادگی سے بولا، محبت ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں یار، میرا مطلب ہے کہ محبت ہو جانے کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں جس سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ محبت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد زعیم نے شانے اچکا دیے۔ فیلنگز کیا ہونی ہے؟ محبت کیا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور جب یہ ہو تو میرے خیال میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث نہیں کرنا پڑتی۔ اوئے فلسفی، اسد نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا، مگر وہ بدستور سنجیدگی سے بولا، اور اگر یہ نہ ہو پھر تو اس کا خیال بھی ذہن سے نہیں گزرتا۔ اف، اسد نے گہری سانس کھینچ کر اس سے دیکھا، پھر کہنے لگا، میں نے صرف تم سے یہ پوچھا تھا کہ پتہ کیسے چلے کہ محبت ہے یا نہیں۔ پہلے تم اس محبت کی وضاحت کرو، کس قسم کی محبت کی بات کر رہے ہو؟ زعیم کو مجبوراً لیکچر دینے کی تیاری پکڑنا پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑے جذب سے بولا، وہی جو مجنوں کو لیلا سے، فرحاد کو شیریں سے اور رومیو کو جولیٹ سے ہوئی تھی۔ اس کے جواب پر زعیم ٹھٹکا، پھر ڈاکٹر سلویٰ ملک کی طرف اٹھی۔ اس کی نگاہوں کی چمک یاد کر کے وہ ہلکے سے مسکرا دیا، تو گویا محبت کے نئے باب لکھنے جا رہے ہو۔ توبہ کرو، میں کوئی لمبا چکر پالنے کے حق میں نہیں ہوں، سیدھے سبھاؤ شادی کروں گا اور بس۔ وہ بے ساختہ کہہ گیا، دیٹس ویری نائس۔ یہ سب سے باعزت طریقہ ہے کسی کو اپنی زندگی میں لانے کا، بجائے اس کے کہ آپ پہلے ایک دوسرے کو ٹھونگ بجا کر دیکھتے رہیں۔ زعیم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا تو وہ بے چارگی سے بولا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ اس محبت کے ہو جانے کی نشانی کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی سگنل تو دیتی ہوگی نا؟ زعیم کو اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کس سے محبت ہو گئی ہے؟ خیر، نام تو ابھی نہیں بتاؤں گا، اور یہ تو طے ہونا ہے کہ محبت ہے یا نہیں۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل تھامے مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ زعیم کو بہت اچھی لگی۔ کم آن، زعیم نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا، یہ سٹوری میں تمہیں لطف لینے کے لیے نہیں سنا رہا، مجھے کوئی مشورہ دو۔ لمبے چکر میں تو تم ویسے بھی پڑھنا نہیں چاہتے، سو اٹس ویری سمپل، جا کے ڈاکٹر سلویٰ ملک کو اپنی فیلنگز بتا دو۔ اس نے اب کی بار بڑی سادگی سے مشورہ دیا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ بے اختیار اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا؟ زعیم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ قدرے جھجک کر بولا، یہی کہ وہ سلویٰ ملک ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر سلویٰ ملک؟ زعیم کے چہرے پر حیرت امیز تاثرات ابھرے تھے، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں تو تمہیں اپنی یہ علامات اس لیے ڈاکٹر سلویٰ ملک کو بتانے کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ بھی ایک خاتون ہیں اور وہ تمہیں بالکل صحیح راستہ بتا دیں گی۔ تمہاری تو ویسے بھی فرینڈشپ ہے ان سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ان ہی سے۔ وہ رک گیا تھا۔ اب کی بار اسد نے بالکل ہی گاڑی روک دی۔
بہت بیوقوف ہوں میں، وہ تو ہے۔ زعیم نے سادگی سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ویسے بڑا زبردست تکا مارا ہے تم نے۔ یہ تکا نہیں تھا، میں نے نشانے کو لے جا کر تیر پر مارا ہے۔ زعیم نے اطمینان سے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پہلے سے جانتے تھے مگر کیسے؟ پتہ نہیں، وہ کترا سا گیا، مگر اسد یوں ہی جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بے صبری سے بولا، زعیم تمہیں کسی سے محبت نہیں ہوئی کیا؟ کھانے کے دوران اسد کو اچانک خیال آیا تو اس کا ہاتھ رک گیا، پھر نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اس نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ اشتیاق کے مارے ٹیبل پر جھک آیا۔ کیسی ہے وہ؟ بہت خوبصورت، اس نے مختصراً کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ چھپے رستم ہو تم۔ اسد نے فہمائشی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گلاس رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مگر میری محبت کے ساتھ ایک ٹریجڈی بھی ہے۔ وہ کیا؟ اسد نے بے ساختہ پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ویری سیڈ۔ اسد کا جوش پانی کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ زعیم خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، مگر وہ یوں ہی ہاتھ روکے، شاید اس کی محبت کے سوگ میں تھا۔ قدرے توقف کے بعد مدھم لہجے میں بولا، کس سے شادی ہوئی اس کی؟ میرے ابا سے، وہ میری سگی اماں ہیں۔ وہ نوالا چباتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولا تو اسد کو پہلے تو ایک زوردار شوق لگا، پھر وہ جھیم کر بولا، یو ڈیول۔ اس نے کانٹا اٹھا کر زعیم پر تانا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگا۔ بہت بکواسی ہو تم۔ وہ ناراض ہو گیا۔ 100% سچ کہہ رہا ہوں یار، میں اس ممتا کی ماری محبت کی بات نہیں کر رہا، دوسری والی میرے جیسی۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ اچھا یوں کہو نا غیر شرعی۔ وہ اطمینان سے بولا، محبت میں شریعت کہاں سے آ گئی؟ بلکہ اسلام تو خود دین محبت ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اسد جھلا کر بولا، کس قدر دوگلے ہو تم اسد، ابھی شریعت اور محبت کو الگ کر رہے تھے اور ساتھ ہی اسلام کو محبت کا دین قرار دے دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زعیم نے گویا اسے ملامت کی، وہی نا، میرا مطلب ہے کہ بس اب اٹھ جاؤ تم، کافی سے زیادہ مادہ بھر گیا ہے، تبھی اتنا الٹا سیدھا بول رہے ہو۔ وضاحتی انداز میں کہتے کہتے زعیم کی مسکراہٹ پر نگاہ پڑی تو زچ ہو کر رہ گیا۔ لابی میں داخل ہوتے ہی اندر کا شور ہنگامہ اس کے کانوں میں پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ روئما کی آواز اس نے صاف طور پر پہچانی تھی۔ مت کریں آپ میری اتنی فکر، مجھے عادت نہیں ہے اس قدر کیئرنگ بیہیویئر کی، بچی نہیں ہوں میں، بچی نہیں ہوں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ پتہ بھی ہے اس سرکل میں کیسی کیسی باتیں کرنے لگے ہیں لوگ۔ چچی جان کا تیز لہجہ سنائی دیا۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر اس کے کمرے سے لاؤنج کا فاصلہ ہی کتنا تھا، محض 10 یا 12 فٹ۔ دروازہ بند کر لینے کے باوجود آوازیں اس کی سماعتوں سے صاف طور پر ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بستر پر چت لیٹ گیا۔ سو واٹ؟ میرا آپ کے سرکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے کبھی آپ کے معاملات میں دخل نہیں دیا ہے، آپ کو بھی میری مصروفیات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خاصے زور سے کہہ رہی تھی، ماں ہوں میں تمہاری، کیوں مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ ان لفنگے اور بدماش دوستوں کا پیچھا چھوڑ دو، ملنے والوں میں ایک سے ایک شاندار لڑکے ہیں، ان میں سے کسی کو تم منہ نہیں لگاتی، اور یہ یوڈی اور رچی، میرے دوستوں پہ آپ کوئی کمنٹ پاس نہیں کریں۔ اور بہت جلدی آپ کو یاد آ گیا ہے کہ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تیز لہجے میں انہیں ٹوکتے ہوئے اس نے خاصے طنز سے کہا تو چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کبھی تو بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیا کرو روی، میں تمہارے بھلے کے لیے۔ اب کی بار چچی جان کا لہجہ دبا دبا سا تھا۔ ہاں بھلا، بچپن سے اب تک تو جیسے میرا بھلا ہی سوچتی آئی ہیں آپ، مگر ایک بات آپ دھیان میں رکھیے، میرے معاملات سے خود کو دور ہی رکھیے۔ وہ بہت تندی سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماحول ایک دم پرسکون ہو گیا، مگر زعیم کو بے سکونی دے گیا۔ کتنے مجبور اور بے بس ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ، مگر اپنے بچوں کی زبان تک نہیں روک سکتے، کجا ان پر کسی قسم کی پابندی لگانا۔ اسے در حقیقت روئما کی بدزبانی پر غصہ اور چچی جان کی بے بسی پر ترس آ رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر خلاف توقع چچا جان اور چچی جان کے ساتھ روئما بھی موجود تھی۔ زعیم کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کچھ گرما گرمی ہو چکی ہے۔ وہ سلام کرتا خاموشی سے اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گیا۔ روئما بڑی دل جمعی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ چچا جان چائے کے ساتھ ساتھ اخبار میں مگن تھے، جبکہ چچی جان کے چہرے کی ناگواری چلا چلا کر کچھ دیر پہلے ہونے والی کسی جنگ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ملازمہ نے زعیم کا ناشتہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ روئما نے ایک سرسری نظر اس کی پلیٹ پر ڈالی، پھر حیرت سے بول اٹھی، ویری اسٹرینج، آپ ناشتے میں پراٹھا لیتے ہیں؟ اس کی حیرت نے زعیم کو قدرے خجل سا کر دیا تھا، مگر جواباً سادگی سے بولا، ناشتے میں پراٹھا لینے میں کیا حیرت والی بات ہے؟ بھائی آپ اتنے فٹ اینڈ سمارٹ ہیں، لگتا تو نہیں کہ پراٹھے کھاتے ہوں گے۔ وہ صاف گوئی سے کہتی زعیم کو جھس بھس کر گئی۔
چچا اور چچی جان تو یوں بیٹھے تھے گویا وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ اب وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتا، خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ پاپا پھر آپ مجھے 10,000 دے رہے ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں۔ چچا جان کے کوئی جواب دینے سے پہلے چچی جان نے تیز لہجے میں کہہ دیا تو وہ بھی انہی کے سے انداز میں بولی، ممی پلیز آپ چپ رہیں، میں اس وقت پاپا سے بات کر رہی ہوں۔ روی بیٹا، چچا جان نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اخبار سمیٹ کر رکھ دیا تو وہ ٹھنکی، بتائیں نا پاپا، رقم تو آپ مجھ سے چاہے جتنی بھی لے لیں، مگر بیٹا جی، بات آپ کی ممی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے احسان سے کہا تو وہ خفگی سے بولی، اور میں غلط ہوں کیا؟ میری سب فرینڈز جا رہی ہیں، مجھ پر یہ پابندی کیوں؟ کوئی پابندی نہیں بیٹا جانی، لیکن جو آپ کی ممی کہہ رہی ہیں وہ بھی تو بہت ضروری ہے نا۔ پاپا پلیز، اب میں بچی نہیں رہی، مجھے یہ برتھ ڈے وغیرہ سیلیبریٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ آپ لوگ اپنی 21ویں ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کر لیجئے گا، مگر مجھے اس ٹور پر ضرور جانا ہے، وہ اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یک لاکھ تھی زعیم کو اپنے اس منظر میں مس فٹ ہونے کا احساس ہونے لگا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اب وہاں سے اٹھ کر جانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بس رویما، جب ایک بات طے ہو چکی ہے تو پھر خواہ مخواہ کی بحث کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ ٹور پر 2 دن کے بعد بھی جایا جا سکتا ہے۔ اب کی بار چچا جان کا انداز بھی بے لچک تھا۔ زعیم کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چلتا ہوں، وہ قصدن مسکرایا، مگر چچا جان کی نظر اس کی پلیٹ پر تھی۔ ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو، بس ہو گیا، ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہوں، اللہ حافظ، وہ عام سے انداز میں کہتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اسے اپنے پیچھے سے رویما کی آواز سنائی دی، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ پروگرام سیٹ کر چکی ہوں پاپا، آپ برتھ ڈے کا پروگرام آگے پیچھے کر لیں۔ اس کے جواب میں چچی جان پھر سے تیز لب و لہجے میں شروع ہو گئی تھیں۔ زعیم کی طبیعت مگدر ہونے لگی۔ صبح ہی صبح اس جنگ نے اس کے مزاج پر کچھ خاص اچھا اثر نہیں ڈالا تھا، اور یہ ناگواری اسپتال پہنچنے تک اس کے ذہن میں رہی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر زعیم، وہ اپنے مریض کو دیکھنے جا رہا تھا جب کوریڈور میں ڈاکٹر سلویٰ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ زعیم کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، وہ اپنی مخصوص شگفتگی سے مسکرا رہی تھی۔ آپ اتنی تیزی میں کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے پیشنٹ کو دیکھنے؟ اسے میں دیکھ چکی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، بس ہلکا سا درد تھا جس کے لیے میں نے پین کلر لکھ دی تھی، اور بی پی بھی بالکل نارمل ہے، وہ روانی سے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو۔ زعیم نے دلچسپی سے اسے دیکھا تو وہ شرارت سے بولی، یو ویلکم، لیکن اگر آپ ایک کپ چائے پلوا دیں تو اس چھوٹے سے تھینکس کا بدلہ بھی اتر سکتا ہے۔ او شیور، چلیں، وہ جلدی سے بولا، پھر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بڑے سرسری انداز میں پوچھا، عمر اور اسد دکھائی نہیں دیے، مصروف ہیں کیا؟ عمر تو سر بخاری کو ایک آپریشن میں اسسٹ کر رہا ہے، جبکہ اسد اس وقت اپنے مریض نپٹا رہا ہے، اور میں ابھی راؤنڈ لے کر آ رہی ہوں۔ اس نے تفصیلاً بتایا تو وہ ہلکے سے ہنس دیا، اور چائے کے اس ایک کپ پر ان دونوں کے مابین خود بخود ایک دوستی کی فضا پیدا ہوتی چلی گئی، جس کی سب سے بڑی وجہ زعیم کے نزدیک تو سلویٰ ملک کا اسد خالد کے لیے اہم ہونا ہی تھا۔ باتوں کے دوران سلویٰ ملک کی برجستگی، ذہانت اور دلکش انداز دیکھ کر زعیم نے کتنی ہی بار اسد کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ واقعی وہ اسد جیسے مخلص اور شرارتی بندے کے لیے ایک بہترین لڑکی تھی۔ یہی بات اس نے جب بعد میں اسد کو بتائی تو وہ تفاخر سے بولا، وہ میری پسند ہے، کوئی ایسی ویسی نہیں۔ بالکل، زعیم نے اس کی تائید کرنے کے بعد بڑی ہمدردی سے کہا، مگر اب خدا کرے کہ تم بھی اسے پسند آ جاؤ۔ اسد نے ارد گرد مریضوں کی موجودگی کا خیال کیے بغیر اس کے شانے پر مکہ دے مارا تھا۔ زعیم یار، محبت کے اظہار کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک ایمرجنسی کیس سے فراغت پا کر کینٹین کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب اسد نے پوچھا، جس میں محبوبہ کے بھائیوں کی چترول اور محبوبہ کی سینڈلوں کا اندیشہ نہ ہو۔ عمر نے لقمہ دیا۔ زعیم نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کی، میں بالکل سنجیدہ ہوں یار، وہ ناراض ہوا۔ اوکے، مگر پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ محبوبہ خیالی ہے یا اس کا کوئی وجود بھی ہے اس دنیا میں؟ عمر نے فوراً صلح جویانہ انداز اپنا لیا تھا۔ اسد نے اسے گھور کر دیکھا۔ پہلے اپنی محبوبہ کا حدود اربع بتاؤ، عمر نے آرام سے کہا تو وہ جل کر بولا، اس کے مشرق میں سمندر، مغرب میں گرلز کالج، شمال میں ہمارا ہاسپٹل، اور جنوب میں طارق روڈ واقع ہے، بس یا اور کچھ؟ اور ڈاکٹر سلویٰ ملک، عمر نے اس قدر سرسری انداز میں کہا کہ زعیم تو حیران ہوا ہی تھا۔ اسد بھی کنگ سا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی شکل دیکھ کر عمر ہنسنے لگا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ ڈاکٹر سلویٰ ملک ہے؟ زعیم کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ویری سمپل، وہ ہمارے ہی بلاک میں رہتی ہے، اسد کو بھی معلوم ہے کہ ہم دونوں کا حدود اربع ایک ہی ہے۔ وہ ابھی ہنس رہا تھا، ایک میں ہی بیوقوف ہوں یہاں۔ اسد کو واقعی افسوس ہوا تھا، ویسے کچھ خاص اچھی جگہ دل نہیں لگایا تم نے؟ وہ کہاں لفٹ کرائے گی تجھے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہا تھا۔
اسد نے دان پیس کر کہا، اپنی یہ منحوس پیش گوئیاں بند رکھو، 80% لوگوں کے متعلق میری پیش گوئیاں بالکل سچی ثابت ہوتی ہیں۔ عمر نے بڑے یقین کے ساتھ زعیم کو بتایا تو اسد نے میز پر دھرے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر چڑھتے ہوئے کہا، تم مجھے باقی 20% میں شامل سمجھو جن کے متعلق تمہاری پیش گوئی غلط ثابت ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ عمر مصالحت پر اتر آیا، وہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا، مایوسی سے بولا، اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہوگا کہ میں ابھی تک اسے اپنی فیلنگز نہیں بتا پا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی فیلنگز بتانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے شادی کا پروپوزل، وہ سب سمجھ جائے گی۔ زعیم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ سچ ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا افیئر نہیں چاہتا، مگر یوں ایک دم سے اپنا پروپوزل بھجوانے کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں انوالو ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس سے بات کروں پھر معاملہ آگے بڑھاؤں۔ وہ بھی سنجیدگی سے اپنا مطمع نظر واضح کر رہا تھا، اتنی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کر سر پر سوار کر رکھا ہے، سیدھے سبھاؤ جا کر سلوہ سے بات کرو، آر یا پار۔ عمر نے اپنے مخصوص انداز میں مشورہ دیا تو وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے، میں اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے والا ہوں، نہ کہ سر درد کی گولی جس کے لیے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ بتاؤ کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ زعیم نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، میں اس تک اپنی فیلنگز پہنچانا چاہتا ہوں اور اپنے متعلق اس کے خیالات جاننا چاہتا ہوں، تو یار میرے روکا کس نے ہے، گو اہیڈ۔ عمر نے تقریباً سچ آ کر کہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں براہ راست اس سے اس معاملے میں بات کرنا نہیں چاہتا، اگر اس نے مجھے انکار کر دیا تو۔ وہ خاموش سا ہو گیا، اس کے انداز و الفاظ نے ان دونوں کو بھی متاثر کیا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ سلوہ ملک کو حقیقتاً چاہتا ہے اور اسے کسی قیمت پر بھی گنوانا نہیں چاہتا، تو پھر اسے کیسے پتہ چلے گا اس سارے معاملے کا، کون بتائے گا اسے؟ عمر جھنجلا کر بولا، تم دونوں میں سے کوئی۔ وہ ملتجئانہ انداز میں بولا تو وہ دونوں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ زعیم کو شبہ ہوا، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس معاملے میں بالکل کورا ہوں، بالفرض وہ کہیں انوالو نہ بھی ہوئی اور مجھے اس کو تمہارے لیے کنونس کرنا پڑا تو سمجھو کہ تمہارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بڑا پریکٹیکل بندہ ہوں، یہ لفاظی وغیرہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ عمر نے صاف طور پر اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لیے، وہ سوالیہ نظروں سے زعیم کو دیکھنے لگا تو وہ گڑبڑا گیا، بھلا میں کیسے؟ میں نے تو زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، میں کون سا اسمگلنگ کروا رہا ہوں تم سے؟ تمہیں تو عمر جیسی کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کسی کو بھی کنونس کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دوسرے یہ کہ سلوہ سے تمہاری اچھی دوستی بھی ہو گئی ہے، تمہاری خاصی تعریف کرتی ہے وہ۔ اسد بات کرتے کرتے کافی پرجوش ہو گیا تھا، خدا کو مانو یار، تعریف کرتی ہوگی تو کسی اچھے کام پر، اب کیا اس چکر میں جوتے پڑواؤ گے؟ وہ بدھک گیا۔ عمر ہنسنے لگا، کر بھلا ہو بھلا، اچھا ہے اپنے لیے ریہرسل ہو جائے گی۔ یار میں کیسے اسے اس طرح کی بات پوچھ سکتا ہوں ایک لڑکی سے؟ وہ ناراض ہوا، بس اب طے ہو گیا ہے، نہ صرف تم سلوہ تک میرے خیالات پہنچاؤ گے بلکہ میرے متعلق اس کے خاص خیالات بھی پتہ کرو گے۔ اسد مطمئن ہو گیا، لا حول ولا قوت، میں اس کی سہیلی نہیں ہوں کہ وہ مجھے اپنے خاص خیالات بتاتی پھرے گی۔ وہ پھر سے بتکا، اس کی بات پر عمر دل کھول کر ہنسا تھا، مگر اسد طے کیے بیٹھا تھا کہ یہ مہم زعیم ہی سر کر سکتا ہے بقول اس کے۔ تم اتنے شاندار ذہین اور سنجیدہ ہو کہ وہ تمہاری بات کو مذاق سمجھنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گی۔ وہ گہری سانس بھر کر متاسفانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا، تبھی اسپیکرز پر ایمرجنسی کال آنے لگی۔ آج تو لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی ڈے ہے، عمر نے تیزی سے اٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ سسٹر زبیدہ انہیں کوریڈور ہی میں مل گئیں، بہت سیریس ایکسیڈنٹ کیس ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، خون بہت ضائع ہو چکا ہے، فی الحال تو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، پولیس کو بھی انفارم کر دیا گیا ہے، ان کے آنے کے بعد ہی آگے کی کارروائی ہوگی۔ ایمرجنسی روم میں داخل ہوتے ہی زعیم نے تیزی سے سب کو ہدایات دینا شروع کر دی تھی۔ بچے کی پیشانی پر گہرا سا زخم تو واضح تھا، مگر اس کا باقی جسم بھی خون میں لت پت تھا، ابھی تو اسے فقط آکسیجن ہی لگائی گئی تھی۔ کس چیز سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ بچے کا باقی جسم احتیاط کے ساتھ ٹٹولتے ہوئے زخموں کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کسی گاڑی کے نیچے آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور نشے میں تھا، اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرو فوری، اس کی پسلیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اسد، فوراً اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، پیشانی کا زخم بھی بہت گہرا ہے، وہ تیز لب و لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن سر یہ پولیس کیس ہے۔ سسٹر زبیدہ نے دبے لفظوں میں اسے باور کرانا چاہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، اس سے پہلے یہ ڈاکٹرز کیس ہے سسٹر،
اس کی زندگی ہوگی تو ہی یہ بیان دے پائے گا۔ پولیس سے پہلے ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے۔ یس سر۔ وہ خفیف سی ہو کر پلٹ گئی تھی۔ زعیم مطمئن ہو کر سب کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ ایکس رے رپورٹ سے پتہ چلا کہ بچے کی پیشانی کا صرف زخم ہی گہرا نہیں تھا بلکہ سر کی ہڈی کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ فی الحال تو وہ ہوش میں نہیں ہے۔ سرجن بخاری کو ایمرجنسی میں خود زعیم نے کال کی تو وہ فوراً چلے آئے، مگر تب تک پولیس کے 2 اہلکار بھی اسپتال پہنچ چکے تھے۔ سر بخاری نے قطعی نظر انداز کرتے آپریشن تھیٹر میں گھس گئے، تاہم زعیم پولیس والوں کے پاس کوریڈور ہی میں رک گیا۔ آپ تو معاشرے کے ذمہ دار شہری ہیں، آپ کو تو اچھی طرح اپنی ڈیوٹی کا پتہ ہونا چاہیے۔ پولیس تحقیقات سے پہلے ہی آپ نے ایک ایکسیڈنٹ کیس کو ہینڈل کرنا شروع کر دیا ہے، یہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پولیس والے نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں گویا زعیم پر چارج لگانا شروع کیا۔ دیکھیں آفیسر، وہ ایک معصوم سا بچہ ہے، اس کا خون بہت بہہ چکا ہے، پیشانی کی ہڈی کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے، ایک پسلی بھی ڈیمیج ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ایک ہی کام ہو سکتا تھا، یا تو آپ کو اطلاع کی جاتی یا پھر اس معصوم کی جان بچائی جاتی۔ ہم نے بہرحال اس کی جان بچانے کی کوشش ہی کو اہمیت دی۔ آپ کے کیس تو چلتے ہی رہتے ہیں، زندگی ہونی چاہیے۔ زعیم نے چپتے ہوئے انداز میں اپنی بات مکمل کی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر صاحب، سسٹر نازیہ تیزی سے ان کی طرف آئی تھی، مگر اسے پولیس آفیسر سے محض گفتگو پا کر ٹھٹک سی گئی۔ جی کہیے۔ زعیم اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ قدرے محتاط انداز میں بولی، سر وہاں ویٹنگ روم میں ڈاکٹر سلویٰ ملک آپ کا انتظار کر رہی ہیں، کوئی سیریس کیس ہے شاید۔ اوکے میں آتا ہوں۔ زعیم اپنی حیرت دباتا دوبارہ پولیس آفیسر کی طرف پلٹا۔ 1.5 گھنٹے کی سرجری ہے، آپ لوگ چاہیں تو یہیں ویٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کال کر لیں گے، کیونکہ بچے کو ہوش میں آنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ کم از کم یہ بتائیں کہ اس زخمی بچے کو یہاں لے کر کون آیا ہے؟ پولیس آفیسر نے قدرے جھنجلا کر پوچھا، اور ابھی زعیم لا علمی ظاہر کرنے ہی والا تھا کہ سسٹر نازیہ نے کہا، ایک لڑکی لائی ہے اسے۔ کہاں ہے وہ؟ سست اور بیزار نظر آنے والے پولیس والے یک لخت ہی چوکنے ہو گئے۔ زعیم حیرانی سے سسٹر نازیہ کو دیکھنے لگا، جس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ بات منہ سے نکال کر اب پچھتا رہی ہے۔ وہ وہی ہیں جی، ڈاکٹر سلویٰ کے پاس۔ یہ بات آپ کو سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی واقعے کی چشمدید گواہ ہو۔ کہاں ہے آپ کا ویٹنگ روم؟ پولیس والے نے قدرے سختی سے کہا تو زعیم گہری سانس بھرتا ان کے ساتھ چل پڑا۔ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، ڈاکٹر سلویٰ نے صرف آپ کو بلانے کو کہا تھا، وہ لڑکی آپ کا پوچھ رہی تھی۔ سسٹر نازیہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے مدھم مگر شرمسار سے انداز میں کہا، تو وہ مزید الجھن میں پڑ گیا۔ بھلا اسے اس شہر میں کون لڑکی جانتی تھی؟ ڈاکٹر زعیم فوراً آپریشن تھیٹر نمبر 2 میں پہنچے۔ اسپیکرز پر اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو وہ وہیں رک گیا۔ آپ لوگ چلیے، میرا اس وقت ایمرجنسی میں ہونا ضروری ہے۔ اس نے سسٹر نازیہ کو انہیں اپنے ساتھ اس لڑکی کے پاس لے جانے کا کہا اور خود تیزی سے واپس بھاگا۔ سرجری کے بعد بچے کو چند گھنٹوں کے لیے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی تو اس نے بہت کرکٹ کھیلنی ہے۔ سر بخاری کا تسلی دینے کا اپنا ہی انداز تھا۔ ان کے جانے کے بعد عمر نے زعیم سے کہا، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، ابھی تک شاید اس کے سرپرستوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا، یا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، روڈ ایکسیڈنٹ تھا نا، اس لیے کسی کو خبر نہیں ہوئی، وہیں جائے حادثہ سے کسی نے اٹھا کر اسپتال پہنچا دیا ہوگا۔ زعیم کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، میں بھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر لپکا تو عمر نے بھی اس کی تقلید کی۔ ہوا کیا ہے یار؟ اسے کوئی لڑکی یہاں لائی تھی، اب تک شاید پولیس والے اس سے پوچھ گچھ کر چکے ہوں، مگر سسٹر نازیہ کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکی میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، جانے کون ہے؟ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا بتا رہا تھا، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو۔ عمر نے کہا تو زعیم نے اس کی بات رد کر دی، کراچی میں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مگر ویٹنگ روم میں قدم رکھتے ہی وہ ساکت رہ گیا۔ زعیم پر نظر پڑتے ہی وہ روتی ہوئی اٹھ کر اس کے شانے سے آ لگی۔ اس صورتحال نے وہاں موجود سبھی نفوس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ خود زعیم کو رعیمہ کی اس بے اختیارانہ حرکت پر اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس ہونے لگی۔ اس نے غیر محسوس کن طریقے سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پولیس آفیسر کی طرف دیکھا، جو اس سے پہلے رعیمہ کے سر پر کھڑا پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ یہی اس بچے کو اپنی گاڑی میں یہاں لائی ہیں؟ پولیس آفیسر نے اس کی سوالیہ نظروں کو پڑھتے ہوئے انکشاف کیا تو وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، کسی کی جان بچانے میں مدد کرنا اس قدر بڑا گناہ تو نہیں کہ اسے ہراساں کیا جائے۔ جناب آپ پوری تفصیل جانے بغیر قیافے مت لگائیں، ایکسیڈنٹ بھی انہی محترمہ کی گاڑی سے ہوا ہے، کوئی ایسی خاص بڑی نیکی بھی نہیں کی انہوں نے۔ پولیس آفیسر کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ وہ شاکڈ سا رعیمہ کو دیکھنے لگا۔
اس کی آنکھیں رو رو کر متورم ہو رہی تھیں۔ زعیم کو بے یقینی سے خود کو دیکھتا پا کر اس نے نفی میں سر ہلایا تو پھر سے آنسو اس کا چہرہ بھگو گئے۔ رندی ہوئی آواز میں اس نے اپنی صفائی دینا چاہی۔ گاڑی میں ڈرائیو نہیں کر رہی تھی زعیم، میں تو اس بچے کی جان بچانے کے لیے اسے… پولیس آفیسر اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولا، جھوٹ مت بولیے، نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ نے اس معصوم بچے کو بے رحمی سے… بس انسپکٹر صاحب۔ زعیم بس اتنا ہی برداشت کر پایا تھا، تیز لہجے میں سے ٹوک گیا، ہوش مندوں سے زیادہ حواس میں ہیں یہ، کہاں سے نشے میں دھت لگ رہی ہیں، برائے مہربانی مجرموں اور بے گناہوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ اس کی بات گرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر پولیس والوں پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا۔ شاید ان کا پیشہ ہی ایسا تھا جہاں پتہ نہیں دن میں کتنی بار ایسی باتیں کہنا اور سننا پڑتی تھیں۔ عمر نے بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ریلیکس زعیم، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، یوں خواہ مخواہ بات بڑھے گی۔ میں ابھی سر بخاری کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ آنکھ کے خفیف سے اشارے سے اسے سمجھاتا باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑی رویما کو ڈاکٹر سلویٰ ملک کے پاس بٹھا دیا جو بڑی حیرانی سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ محترمہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ پولیس آفیسر ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق پا کر بیٹھتے ہی زعیم سے تفتیش کرنے لگا۔ رویما نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ جانے غصے سے سرخ ہو رہا تھا یا پھر شرمندگی سے۔ یہ کزن ہے میری، چچا زاد۔ وہ سیدھا پولیس آفیسر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں آپ ایک شریف شہری ہیں اور یہ بھی اپنے والد صاحب کا بہت اونچا نام بتا رہی ہیں مگر بیان ٹھیک سے نہیں دے رہی۔ کوئی اور ہوتا میری جگہ تو ابھی تک یہ لاک اپ میں ہوتی۔ میں صرف اس بچے کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اور جس روڈ پر انہوں نے ایکسیڈنٹ کیا تھا وہاں میں نے اپنے بندے بھیج کر اس بچے کے لواحقین کا پتہ چلانے کو کہا ہے۔ اگر انہوں نے یہاں پہنچ کر ایف آئی آر درج کرا دی تو پھر مجبوراً انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس کی بات کے جواب میں پولیس آفیسر نے تفصیل سے کہا، اگر یہ اپنے والد صاحب کا بہت اونچا نام بتا رہی ہیں تو یہ بالکل سچ ہے۔ دانش گروپ اینڈ انڈسٹریز کے اونر سہیل عباسی کی بیٹی ہیں یہ، اور جہاں تک بیان کی بات ہے تو آپ میرے سامنے ان سے بیان لے سکتے ہیں۔ رویما بالکل سچ بتائے گی، اطمینان سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے رویما کی طرف دیکھا جس کے چہرے کی ساری شادابی اس وقت زردی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ زعیم کو حیرت ہونے لگی۔ ایک فون کر کے وہ چچا جان کو انفارم کر دیتی تو ابھی تک اپنے بیڈ روم میں آرام فرما رہی ہوتی۔ جانے کیوں اس نے ایسا نہیں کیا تھا؟ اس کے برعکس وہ زعیم کا نام لیتی رہی تھی۔ گاڑی میں اور میرا فرینڈ روڈی تھے۔ اس نے ہتھیلیوں سے رخسار خشک کرتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا تو پولیس آفیسر نے استفہامیہ انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ یوڈی عمیر داؤدی نام ہے اس کا، رویما نے وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، لیکن ہم سب فرینڈز اسے یوڈی کہتے ہیں۔ بلیو می، جب ہم اس روڈ سے گزر رہے تھے تب روڈ بالکل خالی تھی، پتہ نہیں کیسے ایک دم سے وہ بچہ گاڑی کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ایک نرس کو بتایا تھا کہ نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، رائٹ؟ پولیس آفیسر نے پوچھا تو زعیم لب بینچے رویما کی طرف دیکھنے لگا۔ میں بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، پتہ نہیں یہاں آ کر میں نے کیا کہا۔ اس نے زعیم سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ آپ نشے میں تھیں یا نہیں؟ پولیس آفیسر اپنے سوال پر اڑا ہوا تھا۔ نہیں، اس نے فی الفور انکار کیا، پھر قدرے توقف کے بعد مدھم سے مجرمانہ انداز میں بولا، مگر یوڈی ڈرائیو کرنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا، میں نے اسے منع بھی کیا مگر وہ نہیں مانا۔ زعیم لب بینچ کر رہ گیا۔ در حقیقت اس کا وہاں سے اٹھ کر چلے جانے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ اسپتال کیوں نہیں آیا؟ وہ اسی وقت گاڑی سے اتر گیا، مگر میں بچے کو اتنی بری حالت میں وہاں چھوڑ نہیں سکی۔ اپنے وکیل کو فون کر لیجئے محترمہ، آپ کا دوست آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا چکا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو آپ کسی صورت بچ نہیں پائیں گی، کیونکہ وہ تو موقع واردات ہی سے فرار ہے۔ اس ایکسیڈنٹ کے وقت اس کی آپ کے ساتھ موجودگی کا کوئی گواہ بھی نہیں، سو آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ اس زخمی کے والدین کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے وکیل سے رابطہ کر لیں۔ چچا جان کے نام و مقام کا اثر پولیس آفیسر کے لب و لہجے کی نرمی سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میں خود بات کرتا ہوں چچا جان سے۔ زعیم اٹھ کھڑا ہوا تو اس کی بات سن کر رویما بھی مستربانہ انداز میں اٹھ گئی۔ ایکسکیوز می، میں 2 منٹ کے لیے ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں بی بی، جتنی نرمی ہم برت رہے ہیں اسی کو غنیمت جانیے، آرام سے بیٹھی رہیے، باقی کے معاملات اپنے بڑوں کو طے کرنے دیں۔ اب کی بار پولیس آفیسر کے انداز میں بے رخی کی جھلک نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ رویما، اپنے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو، وہ سرد انداز میں کہتا باہر نکلا تو کوریڈور میں عمر اور اساس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ عمر اسے دیکھتے ہی معذرت خواہ انداز میں بولا، سوری یار، ڈاکٹر بخاری تو نکل چکے ہیں، ڈونٹ وری، صورتحال قابو میں ہے، تم دونوں اندر بیٹھو، میں ایک ضروری کال کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ریسیپشن کی طرف آ گیا۔
فون چچی جان نے اٹھایا تھا۔ زعیم نے مختصراً انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو چند لمحے شاید سکتے میں رہنے کے بعد وہ پھٹ پڑیں۔ بس یہی کسر باقی رہ گئی تھی، یہی دن دکھانا تھا اس لڑکی نے ہمیں، اب اس کے پیچھے تھانے کچہری کے چکر کاٹنے پڑیں گے ہمیں۔ وہ شاید اور بھی بولتی مگر چچا جان نے ریسیور ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ زعیم کو ایک بار پھر تمام صورتحال بیان کرنا پڑی۔ اوکے، میں 10 منٹ میں اپنے وکیل کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ چچی جان کے برعکس انہوں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا اور بعجلت فون بند کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ در حقیقت اسے سب کے سامنے روئمہ کے رشتہ دار ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس گھرانے اور ماحول سے اٹھ کر آیا تھا وہاں اخلاقیات کی پاسداری کی جاتی تھی، عزت کو کانچ کے کھلونے کی طرح سینت کر رکھا جاتا تھا، جہاں لڑکیوں کو اپنی نسائیت کی حفاظت کا احساس دلایا جاتا تھا، وہیں لڑکوں کی پرورش میں بھی اخلاق و کردار کی مضبوطی کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور یہاں چچا جان کے گھر میں اس نے بیجا ڈھیل کا ہر منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا دل نہ چاہنے کے باوجود ویٹنگ روم کی طرف چل پڑا تو وہاں ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ زخمی بچے کا باپ اور چچا وہاں پہنچ چکے تھے اور یقیناً پولیس آفیسر کی زبانی ساری صورتحال جان کر ہی اب روئمہ پر برس رہے تھے۔ ایکسکیوز می، زعیم نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے نرمی سے کہا، دیکھیں اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ چاہے کسی کی بھی غلطی کی وجہ سے ہوا ہو، بنیادی چیز ہے بچے کی صحت یابی۔ آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں، اس کا علاج معالجہ ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کے بچے کی زندگی بچ جائے انشاءاللہ تو آپ کو ان کی غلطی کا احساس تک نہیں رہے گا، مگر پلیز فی الحال آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اس لڑائی جھگڑے اور ہنگامے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں بھی ان سے یہی کہہ رہا ہوں، ان کا بچہ بالکل خیریت سے ہے، تھوڑی دیر تک اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ جب تک اس کا بیان نہیں لیا جاتا تب تک کسی کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ عمر نے بھی انہیں تسلی دی تھی، پھر بھی جناب گاڑی میں بیٹھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ آپ راہ چلتے کو انسان ہی نہ سمجھیں۔ بچے کا باپ قدرے دھیما پڑتے ہوئے زود و رنج ہو کر بولا، دیکھ لیں جی، دونوں پارٹیاں یہاں موجود ہیں، چاہے تو ان کے خلاف آپ رپورٹ درج کرا دیں اور چاہے تو مفاہمت کر لیں، مگر دونوں صورتوں میں ہمیں انفارم کرنا ضروری ہے۔ پولیس آفیسر نے مداخلت کرتے ہوئے اپنی رائے دی تو بچے کا نوجوان چچا مشتعل ہو کر بولا، ایسے کیسے مفاہمت کر لیں جناب، زندگیوں کی قیمت پر بھی کبھی سودے بازی ہوا کرتی ہے کیا؟ اینگری ینگ مین، غلطی بھی انسان ہی سے ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر زعیم نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کا بچہ خطرے سے باہر ہے، اور ویسے بھی جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ غلطی بچے کی ہے یا ڈرائیور کی، تب تک آپ ان محترمہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسد نے اس کے کندھے پر دوستانہ انداز میں ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھایا تو وہ خاموش سا ہو کر بڑے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک نیا چہرہ ویٹنگ روم میں داخل ہوا، سب بھی باختیار اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آنے والے ادھیڑ عمر شخص نے سب کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بڑے پر اعتماد انداز میں اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر پولیس آفیسر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں مس روئمہ سہیل عباسی کا وکیل ہوں، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ہاتھ میں تھامی فائل بھی پولیس آفیسر کی طرف بڑھا دی۔ یہ رہے ضمانت قبل از گرفتاری کے پیپرز۔ زعیم نے یک لختی اپنے شانوں پر سے کوئی بار ہٹتا محسوس کیا تھا۔ چچا جان نے نہ صرف روئمہ کی ضمانت کروائی تھی بلکہ وکیل کے ذریعے زخمی ہونے والے بچے کے فی الوقت اور آئندہ علاج کے لیے ایک معقول رقم بھی اسپتال میں جمع کروا دی تھی۔ کچھ چچا جان کی اس مہربانی اور کچھ اپنے بچے کو ہوش میں بالکل خیریت سے دیکھ کر اس کا باپ اور چچا ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ پولیس والوں کی بھی خاطر کر دی گئی، جس کے بعد سارے کا سارا معاملہ سمٹ کر ایک اتفاقی حادثہ بن گیا جو کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اس کے ڈیوٹی آورز ختم ہو چکے تھے، مگر اس سارے مسئلے کی وجہ سے وہ وہیں رکا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو روئمہ بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر پاپا کو فون کیوں کیا؟ وہ ناراض لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ رک کر غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ تمہارا دوست تو اس کنڈیشن میں تھا نہیں کہ آ کر تمہیں چھڑا سکتا، آپ خود بھی میری ضمانت کرا سکتے تھے۔ میں ممی پاپا کی ہیلپ نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ قدرے مدھم پڑ گئی۔ زعیم چڑھ گیا، شٹ اپ روئمہ، اب گھر جاؤ تم، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ انکار کرتے کرتے رہ گیا، بس عام سے انداز میں بولا، میرے پاس کوئی گاڑی واڑی نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اس کے ساتھ چلتی رہی۔ زعیم نے کوئی رکشہ یا ٹیکسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میری نہیں اپنے گھر والوں کی ناراضی کی فکر کرو۔ قدرے توقف کے بعد مجبوراً زعیم کو بولنا ہی پڑا، حالانکہ اس وقت وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان سے پہلے کون سا راضی ہوں میں، اس کے سلگتے ہوئے جواب نے زعیم کو گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سرخ ایمبرائڈری سے سجا سیاہ بیل باٹم اور شارٹ پہنے، حسب عادت اس نے شانے پر سرخ و سیاہ اسکارف ڈال رکھا تھا۔
روئی ہوئی آنکھوں اور چہرے کے برعکس اس کا لب و لہجہ بہت متوازن تھا، جیسے کچھ دیر قبل کا واقعہ محض ایک خواب ہو، اس کے لیے کچھ اہمیت نہ رکھتا ہو، اور یہی بات زین کو اس سے متنفر کر رہی تھی۔ اہمیت اس بات کی نہیں ہوتی رویمہ بی بی، بلکہ ہم کس سے ناراض ہیں، بلکہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم سے کون ناراض ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جتا گیا۔ بالکل صحیح، پھر تو یہ بات انہیں بھی سوچنی چاہیے کہ میں ان سے کیوں ناراض ہوں۔ تم بالکل، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے لب بھینچ گیا، پھر لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد سر جھٹک کر ٹیکسی روکنے لگا۔ رویمہ نے ٹیکسی والے کو مین روڈ پر ہی روک دیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ یہاں سے 5 منٹ کی واک پر چچا جان کی شاندار کوٹھی استادہ تھی۔ میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ اس کی نئی بات نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سوچوں میں الجھے زیم کو بھگ سے اڑا دیا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ رات کے اس پہر جب اسے اپنے گھر میں خواب و خرگوش کے مزے لوٹنا چاہیے تھے، وہ سڑک پر ٹہلنے کے سے انداز میں چلتی، کتنے مزے سے اپنے ارادے بلکہ ایڈونچرز بتا رہی تھی۔ اسے از حد غصہ آیا۔ میرا دماغ نہیں بلکہ موڈ خراب ہے، اور ویسے بھی میں گھر جاؤں گی تو نئے سرے سے فساد اٹھ کھڑا ہوگا۔ آج میرے برتھ ڈے کا فنکشن تھا، وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ آج تمہارا برتھ ڈے تھا اور تم یہاں؟ اس کے انداز میں حیرت کے ساتھ ساتھ بے یقینی بھی اتر آئی تھی، مگر رویمہ کے اطمینان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ زیم کو یاد آیا چچی جان نے بطور خاص اسے رویمہ کے برتھ ڈے پر انوائٹ کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہونے والے شاندار انتظامات کی تفصیل بھی اٹھتے بیٹھتے اس کے کانوں میں پڑتی رہی تھی، اور یہاں رویمہ بی بی تھانے کچہری کے چکروں میں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ممی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کریں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں گی۔ ماں باپ کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے رویمہ عباسی، تم نے تو اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ زعیم کے سلگتے ہوئے لہجے کے جواب میں وہ بڑے عام سے انداز میں بولی، آپ اس بات کی فکر مت کریں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی کبھی پرواہ نہیں کی، سوائے اپنے سٹیٹس اور بزنس کی فکر کے۔ انہیں کبھی کسی بات نے ٹینشن نہیں دی۔ سٹیٹس بھی عزت ہی کے بلبوتے پر بنا کرتا ہے۔ زعیم نے تلخی سے اس پہ باور کرنا چاہا تو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے ہاں بنتا ہوگا، ہمارے ہاں تو بینک اماؤنٹ، شیئرز اور پراپرٹی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ عزت کا نمبر تو پتہ نہیں کون سے نمبر پر آتا ہے۔ بہرحال آج تمہیں ہر حال میں اپنے گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ سب کہنے کا حق تو نہیں رکھتا، مگر جتنی ہیلپ تمہاری کر چکا ہوں، اس کے بدلے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ آپ کچھ نہیں جانتے زعیم، وہ رسان سے کہنے لگی تھی کہ زعیم درست لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا۔ تم مجھے بھائی نہیں کہہ سکتی، بہت بڑا ہوں میں تم سے۔ وہ ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی، جو ڈارک گرے پینٹ پر وائٹ شرٹ کے آستینے کونیوں تک فولڈ کیے، سیاہ آنکھوں میں خفگی اور چہرے پر بیزاری کا تاثر سجائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر گھر کی طرف چلنے لگی۔ زعیم کو اس کی حرکت بہت بری لگی تھی۔ تبھی گھر پہنچنے تک وہ لب بھینچے ناک کی سیدھ میں دیکھ کر چلتا رہا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تو وہ دونوں اندر چلے آئے۔ لان کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں کسی بڑے فنکشن کی تیاریاں کی گئی تھیں۔ زعیم نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی، جس کی سوئیاں اس وقت رات کے 1:45 بجا رہی تھیں۔ اسے اندازہ تو تھا کہ رویمہ کی اس حرکت پر چچا جان اور چچی جان بہت سیکھ پا ہوں گے، مگر چچی جان نے تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی۔ زعیم ان کے معاملے میں پڑے بغیر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کتنی دیر تک وہ ماں باپ اور بیٹی کے مکالمے سنتا رہا تھا، پھر نیند آنے تک وہ ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اسد کے ساتھ بیٹھا ایک مریضہ کا اپینڈکس کیس ڈسکس کر رہا تھا جب ڈاکٹر سلوہ بھی وہاں آ گئی۔ السلام علیکم، اس کے خوشگوار سے انداز کا ان دونوں نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ کیا بحث ہو رہی ہے؟ چائے کے کپ پر وہ کرسی گھسیٹتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسد معنی خیز انداز میں زعیم کی طرف دیکھتے ہوئے کھنکارا، پھر بولا، میں چلتا ہوں، مجھے ایک مریض کا کیس سٹڈی کرنا ہے۔ اس کے انداز اور اشارے کو سمجھتے ہوئے زعیم جزبز ہو کر اسے گھورنے لگا، جبکہ سلوہ نے بھی اس کے انداز کو محسوس کرتے ہوئے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ بیٹھے بیٹھے اچانک اتنا سیریس مریض کہاں سے آ گیا تمہارا؟ ابھی آ جاتا ہوں، تم لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگاؤ۔ وہ اسے ٹالتے ہوئے چلا گیا تھا۔ ہاں جی، اب بتائیں، کس مسئلے پر اتنے زور و شور سے بحث ہو رہی تھی؟ ڈاکٹر سلوہ کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی گپ شپ کے موڈ میں ہے۔ دل کے مسئلے پر، وہ اختیار کہہ گیا، پھر خفیف سا ہو کر اسے دیکھنے لگا، جو بڑی دلچسپی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیا کوئی دل کا مریض ہے؟ مگر اس سے آپ لوگوں کا کیا تعلق؟ یہ وہ والا دل کا مریض نہیں، بلکہ عارضی مرض ہے، اور جس کی دوا بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتی۔ اب موضوع شروع ہو ہی گیا تھا تو زعیم نے بھی محتاط انداز میں اسد کے پلان کو آگے بڑھایا۔ اوہ، ڈاکٹر سلوہ کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مریض کون ہے بائی دی وے؟ ابھی تو آپ صرف مرض کی بات کریں۔
مریض تو ہر دوسرا بندہ ہے یہاں۔ وہ بڑے خوشگوار انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسد اور عمر کو کوس کر رہ گیا، جن کی وجہ سے وہ میڈیکل سے بھی زیادہ مشکل امتحان میں آ پڑا تھا۔ میرے خیال میں پہلے آپ کے لیے چائے منگوا لی جائے، یہ بحث تو چلتی رہے گی۔ زعیم نے فی الوقت اسے ٹالا، وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ اسپتال کی طرف سے رہائش کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ آج واپس لوٹتے ہی اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹائے جانے پر وہ شیونگ کا سامان سمیٹ کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ آ جائیں۔ وہ منتظر نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روئمہ کی شکل دیکھ کر گہری سانس لیتا سوٹ کیس میں چیزیں رکھنے لگا۔ اسے غیر متوقع طور پر پیکنگ میں مصروف دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسپتال کی طرف سے میری رہائش کنفرم ہو گئی ہے، وہ مختصراً کہتا کمرے میں نظریں دوڑا رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ آپ یہاں رہ تو رہے ہیں؟ وہ یک لخت ہی بے چین ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ سکتا نا، مسئلہ حل ہو گیا سو اب جانا پڑے گا، بے تاثر سے انداز میں کہتے ہوئے وہ کارنر ریک پر سے اپنی تصویر اٹھانے کے لیے بڑھا تو اس سے پہلے روئمہ نے آگے بڑھ کر اس کی فریم شدہ تصویر اٹھا لی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ زعیم نے اس کے چہرے پر شرارت یا مذاق کا تاثر ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ بالکل سنجیدہ اور قدرے معتحش سی تھی۔ میں نے کہا نا روئمہ، میرا جانا طے تھا، اور پھر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اپنی تصویر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا، آپ کا جانا میرا ہی مسئلہ ہے، آپ یہیں رہیں گے، وہ ہٹیلے پن سے کہتی ہوئی زعیم کو پریشان کرنے لگی۔ اس پر متضاد اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو۔ زعیم نے چند سیکنڈز اس کی جانب دیکھنے کے بعد اس کا بازو تھام کر اسے اپنے بستر پر بٹھا دیا اور خود کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے روئمہ؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اور جواب میں وہ اتنی بری طرح سے رو دے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بس کرو روئمہ، اس طرح نہ صرف تم پریشان ہو بلکہ مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ اس کے لب و لہجے سے بھی پریشانی جھلک رہی تھی۔ غیر متوقع طور پر اس نے زعیم کی بات سن کر آستین سے آنسو صاف کر لیے تو اسے بھی قدرے سکون ہوا۔ اب بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ زعیم نے دیکھا رونے سے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی اتر آئی تھی۔ تو مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ روئمہ، یہی میرا مسئلہ ہے کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، وہ بھی میری وجہ سے۔ ایک آنسو پھر سے باغی ہو کر اس کے رخسار پر آن اٹکا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے روئمہ، میں تمہاری یا کسی کی بھی وجہ سے یہاں سے نہیں جا رہا۔ یہ تو طے تھا کہ رہائش کا مسئلہ حل ہوتے ہی میں یہاں سے شفٹ کر جاؤں گا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بے حد رسان سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پرتیکن انداز میں کہنے لگی، میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کو سب کے سامنے اتنی شرمندگی اٹھانا پڑی، میں وہاں پاپا کو بھی بلا سکتی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہاں سب کے بیچوں بیچ مجھے آپ کو کزن بتاتے ہوئے آپ کو کتنا غصہ آیا ہوگا، آپ نے کتنی شرمندگی محسوس کی ہوگی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر زعیم یہ بات اپنے منہ سے کبھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ قصہ تو اس رات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، اور پھر تم چاہے وہاں کسی کے سامنے میرا نام نہ بھی لیتی تو بھی میرے کولیگز جانتے تھے کہ میں چچا جان کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ تم ان کا نام بھی لیتی تو سب کو ہمارے رشتے کا علم ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں تمہیں اتنی بڑی مشکل میں مبتلا دیکھ کر کبھی بھی انجان بن کر نہیں رہ سکتا تھا۔ شرمندگی یا غصہ بہرحال ایک الگ چیز ہے۔ وہ اب بھی اسی اطمینان سے بات کر رہا تھا جو اس کی طبیعت کا خاصا تھا۔ تو پھر آپ مت جائیں نا، وہ اسی جذباتیت سے بولی تو زعیم گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر سنجیدگی سے بولا، دیکھو روئمہ، مجھے بار بار ایک ہی بات کو دہرانا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، مگر میں کسی صورت بھی یہاں نہیں رک سکتا۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کیا، مگر بہرحال میرے جانے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے، وہ بھی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میری رہائش کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ وہ اب اپنے اسکارف سے اس کی تصویر صاف کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے زعیم کی بات سنی بھی تھی کہ نہیں۔ زعیم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے تصویر صاف کر کے زعیم کی طرف بڑھائی۔ اس نے تصویر تھامی اور روئمہ نے اس کا ہاتھ۔ کیا آپ میرے کہنے سے بھی نہیں رکیں گے؟ وہ بڑے آس بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اس کے اصرار پر جی بھر کر حیران ہوتا اور پھر صدمری سے انکار بھی کر دیتا، مگر اس وقت اس کی نظر روئمہ کے دائیں ہاتھ پر جمی تھی جس سے وہ زعیم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ مخروطی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ، نفاست سے تراشے ہوئے سلور کلر کی کیوٹک سے سجے ناخن۔ ابھی چند لمحے پہلے جب وہ اس کی طرف جھک کر بیٹھا بات کر رہا تھا تب بھی ایک مانوس سی خوشبو نے اس کی قوت شامہ کو چونکایا تھا، مگر وہ اس احساس کو اپنا وہمہ سمجھ کر جھٹک گیا تھا۔ اس نے اپنی تصویر بستر پر رکھتے ہوئے روئمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ چند لمحوں تک وہ بغور اس کے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا تھا، پھر روئمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شاید زعیم سے اس حرکت
بلکہ اس قدر بے تکلفی کی توقع نہیں کر رہی تھی، اسی لیے قدرے حیران سی تھی۔ زعیم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دیکھو روئما، جانا تو مجھے بہرحال پڑے گا۔ اتنے دنوں تک میں یہاں رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ اماں کی تاکید اور بہرحال رہائش کا مسئلہ بھی تھا۔ میں یہاں بن بلایا مہمان بن کر ٹھہرنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے کہ یہاں کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر خود میں اپنی طبیعت پر جبر نہیں کر سکتا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر تم سے دوستی پکی ہے، تم جب جی چاہے مجھ سے مل سکتی ہو، اپنی ہر پرابلم ڈسکس کر سکتی ہو، آج سے ہم بہت اچھے دوست ہیں۔ کہتے ہوئے زعیم نے اپنا دائنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ایک نظر اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تم اس قدر سست آدمی ہو زعیم کہ اگر کبھی تمہیں اپنی محبوبہ سے اظہار عشق کرنا پڑے تو جب تک تم اسے اپنی دل کی بات کہو گے وہ 3 بچوں کی اماں بن چکی ہوگی۔ اسد سخت بھنایا ہوا تھا، وہ بھی کسی اور کے۔ عمر نے لقمہ دیا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میری لائن نہیں ہے۔ زعیم ہر وقت اس معاملے میں الگ ہونے کو تیار تھا۔ تمہیں کون سا خود کے لیے اظہار محبت کرنا ہے، بس اس سے میرے متعلق پوچھو، میں اسے کیسا لگتا ہوں۔ اسد نے دانت پیسے تھے، یہ تو بیچارہ پوچھ ہی لے گا، مگر پھر تمہیں جواب بتاتے وقت اسے بہت شرمندگی ہوگی۔ عمر نے کہکا لگا کر کہا تو زعیم سنجیدگی سے بولا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بکو مت اور فوراً اس کام کو نپٹاؤ۔ دیکھتا ہوں یار کہیں جوتے ہی نہ پڑوا دینا۔ زعیم نے تفکر آمیز انداز میں کہا تو وہ روحانسا ہو گیا۔ تم بس جوتوں کے خوف سے میری شادی کینسل کروا دینا، اتنی دیر میں تو وہ کہیں اور منگنی کروا لے گی۔ حوصلہ رکھو میرے یار، دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں۔ عمر نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جسے اسد نے فوراً جھٹک دیا، مگر ان میں کوئی بھی ڈاکٹر سلوہ ملک نہیں ہے۔ اوکے ریلیکس، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ زعیم فوراً سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تب کہیں جا کر اسد کو سکون آیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اگر کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میرے موبائل پر کال کر لینا۔ کلائی پر بندی گھڑی پر نظر پڑتے ہی زعیم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیز قدموں سے پتھریلی روش پر چلتا ہسپتال کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی تو روئما کا میسج آ رہا تھا، میں ہسپتال کے باہر پارکنگ لاٹ میں آپ کی بائک کے پاس کھڑی ہوں۔ ایک ثانیے کو لب بھینچنے کے بعد وہ ہلکے سے مسکرا کر ہسپتال سے باہر نکلا تو واقعی وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگی۔ کیسی ہو؟ وہ دوستانہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، 3 دن ہو گئے ہیں آپ کو ہاسٹل میں شفٹ ہوئے اور ایک بار بھی گھر نہیں آئے، وہ شکایتی انداز میں بولی تھی۔ سیٹل ہونے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا، اب دیکھو جو ہی فارغ ہوا فوراً تمہیں یاد کر لیا، وہ اپنی بائک نکالتے ہوئے اسے بہلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے جواباً کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر لبوں کو بھینچ گئی۔ کبھی موٹر سائیکل پر بیٹھی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ روئما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ اسے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، تو چلو آج اس ایڈونچر کا مزہ بھی لے لو۔ وائی ناٹ؟ وہ بنا ہچکچائے اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ پوچھو کہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ زعیم نے چہرہ موڑ کر پوچھا تو وہ اطمینان سے بولی، مجھے آپ پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا کہ خود پر۔ اس کے جواب پر وہ لہجہ بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر اسی خاموشی کے ساتھ موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ راستے میں اس نے رک کر فلاور شاپ سے روئما کی پسند کے سفید اور گلابی پھولوں کے بوکے لیا۔ کہیں جانا ہے آپ کو؟ وہ کاؤنٹر پر پیمنٹ کر کے پلٹا تو وہ بوکے ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگی، ہم دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ وہ مسکراتا ہوا اسے ساتھ لیے باہر نکل آیا، اور چاہے کچھ بھی تھا زعیم کا یہ دوستانہ سا انداز روئما کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اسے لیے ایک ریسٹورنٹ میں چلا آیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اسے ٹیبل تک پہنچا کر وہ خود کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند منٹ میں وہ واپس آ گیا۔ کیا بات ہے، اتنے پرسرار کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ موبائل اور کی چین میز پر رکھتا ہنس دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ آپ ان کی بات مجھ سے مت کریں، میں ان لوگوں سے بات نہیں کرتی۔ وہ یک لخت ہی سنجیدہ ہو گئی۔ زعیم نے فوراً اسے ٹوک دیا، بری بات ہے روئما، آپ کچھ نہیں جانتے۔ وہ نروٹے پن سے بولی تو زعیم نے کہا، میں تم سے سب کچھ پوچھوں گا، مگر فی الحال اپنا موڈ ٹھیک رکھو۔ میں تم سے دوستی کرتے ہوئے پہلے ایک وعدہ لوں گا، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ اب ہم دوست ہیں۔ وہ اسے یاد دہانی کرا رہی تھی۔ اچھی دوست کے لیے بھی ایک حلف لینا بہت ضروری ہوتا ہے، زعیم نے کہا تو وہ بولی، اوکے لے لے وعدہ، میں آپ کی ہر بات مان سکتی ہوں۔ تو پھر تمہیں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے اپنے تمام نام نہاد فرینڈز کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائے کہنا ہوگا۔ زعیم نے اس کے چہرے کو نظر کی گرفت میں لیتے ہوئے اٹل انداز میں کہا تو وہ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر بولی، کہہ دیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ زعیم مسکرا کر ویٹر کو بلانے لگا، میرا آرڈر لے آئیں، اس نے ویٹر کو کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش کریم اینڈ چاکلیٹ کیک کے ساتھ ان کی میز پر موجود تھا۔
زعیم نے کیک پر موجود واحد کینڈل روشن کر دی۔ وہ ساکت بیٹھی کیک کی سطح پر ہیپی برتھ ڈے رویما کے الفاظ پڑھ رہی تھی۔ اگرچہ تمہارا برتھ ڈے ایک ہفتہ پرانا ہو چکا ہے، مگر میں تاوان بھر رہا ہوں اس میں شریک نہ ہونے کا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہونے لگیں تو وہ یوں ہی چہرہ موڑ کر ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگی، جو اپنی میزوں پر اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کمن رویما، اچھا یہ بوکے تو لو، یہ میں نے خاص طور پر تمہارے لیے لیا ہے۔ وہ اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ پھولوں کا بوکے اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ میرے کس عمل سے تمہیں یہ بات محسوس ہوئی ہے؟ جواباً دونوں بازو میز کی سطح پر ٹکاتے ہوئے بڑے سکون سے پوچھ رہا تھا، تو پھر یہ سب دوستی کے تقاضے ہیں، مگر تم نے چونکہ کبھی اس سچی دوستی کا مزہ نہیں چکھا اس لیے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ قدرے مسکرایا تو لہجہ بھر اسے دیکھتے رہنے کے بعد رویما نے آہستگی سے کہا، شاید۔ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے نرمی سے بولا، یہ ایک بہترین دوستی کی شروعات ہے رویما۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے وہ کھل کر مسکرا دی، مگر آپ مجھے روی کہیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اوکے، اب کیک کاٹو روی، کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے بعد ہم ایک اچھا سا ڈنر کریں گے۔ زعیم نے بے تکلفی سے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ محبت میرے نزدیک ایک دوسرے کے دل میں بسنے کا نام ہے۔ جو زبان زد عام ہو جائے وہ نرا دکھاوا ہوتا ہے۔ سلویٰ ملک نے بڑے اطمینان کے ساتھ اظہار خیال کیا تھا۔ زعیم کو اپنے تمام یاد شدہ ڈائلاگ بھگ سے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس ٹاپک کو چھیڑتے ہوئے اسے اگر ذرا برابر بھی احساس ہوتا کہ محبت کے معاملے میں سلویٰ ملک کی سوچ اس قدر پختہ ہے تو وہ کان دبا کر اپنی راہ لیتا، مگر اب چونکہ اسد کی قسمت سے یہ موضوع چھڑ ہی چکا تھا تو اسے آئیں بائیں شائیں کر کے لپیٹنا بالکل بھی دانشمندی نہیں تھی۔ مگر یہ محبوب کے ساتھ انصاف تو نہیں کہ وہ بیچارہ آپ کے دل کی جاننے ہی میں عمر بتا دے۔ زعیم کا انداز پورے احتجاج تھا۔ سلویٰ ملک کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ تو پھر وہ محبوب ہی نہیں جو آپ کی آنکھوں سے دل کا حال نہ جان سکیں؟ اس کے کہنے پر زعیم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، جس سے اس کی صاف رنگت مزید چمک اٹھی تھی۔ آج کل اتنی فرصت کسے ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت ضائع کرتا رہے؟ کمپیوٹر اور موبائل فون کا زمانہ ہے یار۔ وہ بے ساختہ ہی بول اٹھا تو اس کے دوستانہ انداز نے سلویٰ کو بہت محظوظ کیا، جبکہ زعیم خجل سا ہو گیا۔ تو پھر میں فرینکلی پوچھ سکتا ہوں کہ لڑکیاں کس طریقے سے اظہار محبت پسند کرتی ہیں؟ تمہیں کسی سے محبت تو نہیں ہو گئی زعیم؟ اس نے بے ساختہ کرسی کی پشت چھوڑ کر سیدھے ہوتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ تو لمحہ بھر کو وہ گڑبڑا ہی تو گیا، پھر سنبھلتے ہوئے خفیف سے شانے اچکا کر بولا، اس میں ایسی عجیب کیا بات ہے؟ ہونے والا کام تو کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر کام کبھی نہ کبھی پہلی بار ہوتا ہے۔ محبت کام نہیں ہے مسٹر زعیم۔ وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ زعیم نے کسی کھوج میں اس کی نظروں کو اپنی نظر کی گرفت میں لیا تو وہ مسکرا کر بولی، اگر یہ کام ہوتی تو ہر کوئی اسے کرنے کی کوشش کرتا، مگر یہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے فلو ہو گیا۔ وہ مذاق اڑانے جا رہا تھا، مگر وہ سنجیدگی سے بولی، ہاں یہ بیماری ہی ہے، اس کے بھی بہت سے علاج ڈھونڈے جاتے ہیں۔ وہ اس قدر ڈاکٹریانہ جواب پر دل ہی دل میں کرا کر رہ گیا۔ اور اگر میرا مطلب ہے کہ ایسی سچویشن کا سامنا تمہیں کرنا پڑے تو سلویٰ ملک کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ اب تک زعیم ادریس کو بے تکلفانہ انداز سے دیکھتی آنکھوں نے فوراً ہی اپنا زاویہ نظر بدل لیا۔ تو اظہار کرنے والے پہ منحصر ہے، میرا کام تو ریئیکٹ کرنا ہے، یعنی جوتے بھی پڑ سکتے ہیں۔ وہ بے ساختہ بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ بعد میں زعیم نے یہ ساری گفتگو منو عن اسد کو سنا دی تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ کتنی اوکھی جگہ متھا لگایا ہے میں نے۔ اٹس ویری سمپل یار، کوئی گفٹ شفٹ دے اسے، کوئی پھول کوئی ڈنر۔ میرا دل کا حال جاننے سے لڑکی تھوڑا پڑتی ہے۔ عمر نے منٹوں میں حل پیش کر دیا تھا اور اسد خوش ہو گیا۔ ہاں اس نے کہا ہے کہ جوتوں کا امکان نہیں ہے، اس لیے تم ہیلمٹ پہنے بغیر اسے اظہار محبت کر سکتے ہو۔ زعیم کی بات پر ان دونوں نے کہکا لگایا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ چچا جان کے گھر آیا تھا۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ چچا جان اس وقت آرام کر رہے تھے۔ چچی جان حسب سابق کسی میٹنگ یا پارٹی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھیں، جبکہ رویما بیوی اپنے کمرے میں تھیں۔ وہ سب کی مصروفیت بتا کر یوں کھڑی تھی جیسے پوچھ رہی ہو، ان میں سے کسے بلاؤں، میں خود ہی مل لیتا ہوں۔ زعیم کہتے ہوئے صوفے سے اٹھا تو وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد وہ رویما کے کمرے کی طرف بڑھا۔ یس کم ان۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی بہت مگن سی آواز آئی تو وہ ناپ گھما کر دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا، مگر یہ اندر داخل ہونا اسے اتنا مہنگا پڑے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سلک کے سیاہ ٹراؤزر
اور بغیر آستین کی اسکن ٹائٹ سیاہ ہی شرٹ میں ملبوس سامنے اپنے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی وہ ٹی وی اسکرین کی جانب متوجہ تھی۔ 11:30 بجے بھی ابھی اس کی صبح نہیں ہوئی تھی۔ زعیم کا چہرہ مارے خجالت کے سرخ پڑ گیا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹا تو وہ جو زعیم کو دیکھ کر بے طرح خوش ہوئی تھی تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ واٹ اے سرپرائز، آپ آئے ہیں، میں سمجھی ملازمہ ہوگی، آئیں بیٹھے نا۔ وہ اس کا بازو کونی سے دبوچے بڑی خوشی سے کہہ رہی تھی، میں لاؤنج میں بیٹھتا ہوں، تم چینج کر کے آؤ۔ وہ بمشکل کہہ پایا تھا، اوف آئیں تو صحیح، پہلی بار میرے روم میں آئے ہیں، وہ بصد اصرار بولی اور زعیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں تمہیں بلانے آیا تھا، تمہارے روم میں بیٹھنے کے لیے نہیں، میں باہر موجود ہوں، تم چینج کر کے آؤ۔ اس کے انداز پر وہ خاموش سی ہو گئی۔ زعیم وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ اگلے 10 منٹوں میں وہ ہاتھ منہ دھوئے کپڑے تبدیل کیے اس کے سامنے موجود تھی۔ زعیم نے میگزین ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ فیروزی اور پرپل ایمبرائڈرڈ ٹراؤزر اور شرٹ کے ساتھ وہ دوپٹہ بھی اوڑھے ہوئے تھی۔ اتنی دیر سے اٹھتی ہو تم؟ جلدی اٹھ کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہ مسکراتی نگاہیں اس پر ٹکائے پوچھ رہی تھی۔ جلدی اٹھیں تو کام بھی نکل آتے ہیں، زعیم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ معذرت کرتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اتنے دن ہو گئے تھے آپ سے ملے، اگر آپ نے منع نہیں کیا ہوتا تو میں اسپتال آ جاتی، وہ شکوہ کر رہی تھی۔ زعیم نے مسکراتے ہوئے جیسے اسے بہلایا، آج تمہارا ایس ایم ایس ملا تو فوراً چلا آیا۔ آج نہیں، یہ میسج میں نے پرسوں رات کو بھیجا تھا، یہ کہیں کہ آج آپ کا آف ڈے تھا اس لیے چلے آئے۔ وہ ناراضی دکھا رہی تھی۔ اوفو اتنی شکایت، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں نے پپو سے بھی آپ کی ڈھیروں شکایتیں کی ہیں۔ اس نے جیسے بھانڈا پھوڑا تو زعیم حیران ہوا۔ اماں کا فون آیا تھا؟ نہیں، میں نے خود کیا تھا فون، مریم آپی سے بھی بات کی اور معظم سے بھی، وہ بہت خوش تھی، زعیم کو اچھا لگا۔ اب کی بار آپ جائیں گے گھر تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ بڑے جوش سے بتا رہی تھی۔ زعیم مسکرا دیا، ہاں ضرور، مگر ملتان کی گرمی شاید تم سے برداشت نہ ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گی برداشت، وہ بڑے جذب کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اماں تم لوگوں کو بہت یاد کرتی ہیں، مریم اور معظم تو شاید بہت بچپن میں ملے ہوں گے تم سب سے، اور اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے۔ وہ واقعی بہت متاسفانہ انداز میں اپنی غلطی تسلیم کر رہی تھی۔ تم نماز پڑھتی ہو کیا؟ زعیم کا سوال بہت غیر متوقع تھا، مگر وہ ہچکچائی یا شرمندہ ہوئے بغیر بولی، نہیں، میں شروع سے بورڈنگ میں رہی ہوں، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں اور مجھے آتی تھی نہیں۔ میں بہت زیادہ لیکچر بازی نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ نماز پڑھا کرو روئمہ، بہت سکون پاؤ گی۔ میں تو تمہیں نہیں سکھاؤں گا، مگر اس کا باقاعدہ بندوبست ضرور کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔ ملازمہ چائے اور سنیکس کی ٹرالی رکھ گئی تو وہ خود زعیم کے لیے چائے نکالنے لگی۔ میں نے کبھی یہ سب کام نہیں کیے، اس لیے بتائیے گا کتنا دودھ شکر، وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آج تم جیسے چائے بنا کر پلاؤ گی میں بخوشی پی لوں گا، اور آئندہ بھی، وہ بھی مسکرا دیا۔ اس نے چائے بنا کر کپ زعیم کی طرف بڑھایا تو کپ تھام کر زعیم نے تپائی پر رکھ دیا اور روئمہ کا بڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا میرے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں؟ وہ شرارت سے بولی تو اس کے ہاتھوں کو بغور دیکھتا زعیم جھم گیا، مگر پھر سنبھلتے ہوئے بولا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں تمہارے ہاتھوں کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا تھا، اب مجھ پہ تو اپنی ڈاکٹری مت آزمائیں۔ وہ ہنسی پھر شرارت سے پوچھنے لگی، ویسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اب تک کتنی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑ چکے ہیں؟ خدا کو مانو یار، تم پہلی ہو، وہ بے ساختہ بولا تو روئمہ کا دل دھڑک اٹھا، اور آخری بھی، وہ بھی بے اختیار بولی تو زعیم نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا، تو اب ہاتھ چھوڑ دیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تو زعیم نے کرنٹ کھا کر اس کا ہاتھ چھوڑا جسے وہ غیر ارادتاً ہی ابھی تک تھامے ہوئے تھا۔ چائے پیجیے نا، روئمہ نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، اس نے کپ تھام لیا۔ کافی دیر گزر گئی، زعیم نے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی چائے کا گھونٹ بھرا۔ یہ چائے میں نے نہیں بنائی، آپ بے فکر ہو کے پی سکتے ہیں، وہ چونکا، پھر اسے دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، تمہارے نام کا مطلب ہے خوشی، خوش رہا کرو روئمہ، تم یوں ہی اچھی لگتی ہو۔ ہنستی ہوئی، زعیم کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے الفاظ مقابل کو کس خوش فہمی کا شکار بنا گئے ہیں۔ زعیم کو صبح تک اچھی طرح یاد تھا کہ آج وہ روئمہ کو لنچ کرانے کا وعدہ کر چکا تھا، مگر دوپہر تک 2 ایمرجنسی کیسز نپٹانے کے بعد وہ تھک کر چور ہر بات بھلا بیٹھا۔ ڈاکٹرز روم میں سلویٰ ملک کو چائے کے ساتھ منتظر پا کر وہ متشکر ہوا، آج کچھ زیادہ ہی کام ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، واقعی سر بخاری کو اسسٹ کرنا بہت دل گردے کا کام ہے۔ وہ تھکا تھکا سا آرام دہ صوفے میں دھنس گیا، جلدی سے چائے پیو، اس کے بعد ایک اچھا سا لنچ تمہارا منتظر ہے، سلویٰ نے کہا تو وہ سیدھا ہوا، یہ مہربانی کون کر رہا ہے؟ تم چلو گے تو پتہ بھی چل جائے گا، وہ مسکرا رہی تھی۔
شان نے جھٹکتے ہوئے اس نے اپنا چائے کا کپ تھام لیا۔ تم نے بتایا نہیں زعیم، تم نے اس لڑکی کو اپنے دل کی بات بتائی یا نہیں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد سلویٰ نے بے حد اچانک پوچھا تو چائے کا گھونٹ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ کون لڑکی؟ بہت بری بات ہے ڈاکٹر زعیم، وہ متاسفانہ انداز میں بولی تو زعیم خفیف سا ہو کر دل ہی دل میں اسد کو کوس کر رہ گیا، جس کی بدولت آج وہ اس نازک مرحلے میں اٹکا تھا۔ سلویٰ کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ مجھ سے بھی چھپاؤ گے۔ تم بتاؤ یہ اسد کیسا شخص ہے؟ تیزی سے خود کو سنبھالتے ہوئے زعیم نے اس کے دل کی جاننا چاہی تو وہ بے ساختہ بولی، ڈفر ہے بالکل، اسے میں تعریف سمجھوں یا خامی؟ زعیم نے بڑے تحمل سے پوچھا تو وہ شانیں اچکا کر لاپرواہی سے بولی، جب میں اس کے متعلق سیریس ہوئی تب ضرور بتاؤں گی۔ اسے بہت فکر رہتی ہے کہ لڑکیاں اس کے متعلق کیا سوچتی ہیں، اس لیے میں نے تم سے پوچھا ہے۔ زعیم کسی بھی طور اس معاملے کو سائڈ پر لگانے کے چکروں میں تھا۔ تم بے فکر رہو، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو اس کے متعلق سوچتی ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زعیم گہری سانس بھرتا بڑی ہمدردی سے اسد کے متعلق سوچنے لگا۔ چائے ختم کرتے ہی سلویٰ اسے بسِطِ اصرار لنچ کے لیے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے گئی۔ یار عمر اور اسد ناراض ہوں گے، انہیں بھی ساتھ لے لو، آدھے گھنٹے کا آف ہے، وہ کہتا رہا مگر وہ اطمینان سے بولی، ذرا راز کی بات ہے، پتہ بھی تو چلے ایسی کیا راز کی بات ہے؟ اپنی نشست سنبھالتے ہی وہ پرتجسس انداز میں پوچھنے لگا تو وہ بالوں میں ہاتھ چلاتی بشاشت سے ہنسی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے اور میں اس دن کو کسی بہت اچھے شخص کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہ رہی تھی، اگر وہ دونوں سن لیں تو ان کو خاصا صدمہ پہنچے۔ زعیم بے ساختہ بولا تو وہ ہنسنے لگی، ویسے تم تو سنت یافتہ اچھی لڑکی ہو، وہ شرارت سے بولا تو سلویٰ نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، کیا مطلب؟ بھائی جس کی تعریف اسد کرے وہ سنت یافتہ ہی ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر سلویٰ نے منہ بنایا، اسے تو ہر دوسری لڑکی کو یہ سنت جاری کرنے کی عادت ہے، مگر تم شاید پہلی لڑکی۔ وہ بے اختیار کہہ کر پھر اسے دیکھنے بھی لگا، وہ بغور اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم ہو کن خیالوں میں زعیم؟ اس کے انداز میں سنجیدگی تھی اور اس کے انداز ہی نے زعیم کو محتاط کر دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں لنچ کا آرڈر دے دینا چاہیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ایکسکیوز می، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھا، معذرت خواہ لہجے میں کہتا کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو وہ بلا ارادہ اسے دیکھی گئی۔ موبائل کے بجنے والی رنگ ٹون نے اسے چونکایا تو اس نے ایک نظر زعیم کے موبائل پر ڈالی جو میز کی سطح پر تھر تھرا رہا تھا، شاید اسپتال میں کوئی ایمرجنسی ہو، اسے یوں ہی خیال سا گزرا تو مزید کچھ سوچے بغیر اس نے یوں ہی اس کا موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ کہاں ہیں آپ؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ بہت خوبصورت مگر خفا خفا سا نسوانی لب و لہجہ سلویٰ ملک کو دھچکا دے گیا۔ ایک وعدہ کیا تھا جناب نے، شاید بھول گئے، آج لنچ کرا رہے تھے مجھے۔ ایکسکیوز می، ابھی زعیم نہیں ہے، سلویٰ نے بتایا۔ روئیما نے گڑبڑا کر پوچھا، آپ کون؟ جانے اس کا سوال زیادہ مشکل تھا یا وہ ابھی کچھ طے نہیں کر پائی تھی، اسی لیے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اس نے موبائل آف کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد زعیم اس کے مقابل تھا۔ سلویٰ نے اسے آنے والی کال کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، البتہ اس کا ذہن اس نسوانی لب و لہجے میں الجھا ہوا تھا اور ابھی انہوں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ اس کی میسج ٹون بول اٹھی۔ وہ اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ سلویٰ نے کنکھیوں سے دیکھا، او نو، وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ کیا ہوا؟ سلویٰ نے پوچھا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، آج میری کسی کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھی۔ اپائنٹمنٹ یا کمٹمنٹ؟ سلویٰ نے مذاقاً پوچھا۔ جو بھی سمجھ لو۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ پھر اب؟ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زعیم نے گہری سانس بھری۔ پھر یہ کہ اب آرام سے کھانا کھایا جائے، اس لنچ کا ٹائم تو گزر ہی گیا ہے۔ وہ مطمئن سی سر ہلا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ آفتاب خیزہ گرتی پڑتی ندی کنارے اتری ہے۔ ایک انوکھا پیڑ کھڑا ہے، پیڑ نے رستہ روک لیا ہے۔ پگڈنڈی حیران کھڑی ہے، جسم چرائے آنکھ جھکائے دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، جانے کب سے باہیں کھولے رستہ روکے پیڑ کھڑا ہے، جانے کب سے جسم چرائے آنکھ جھکائے پگڈنڈی حیران کھڑی ہے۔ اسے شاعری اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ اسے شاعری سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر آج یوں ہی کتاب ہاتھ لگی تو ایک نظم نے دل کے تاروں کو بہت مدھر انداز میں چھیڑ دیا۔ وہ کتنی دیر اس نظم کو گنگنانے والے انداز میں پڑھتی رہی۔ وہ کب سے زعیم کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آیا تو اس نے خود فون کر لیا، مگر دوسری طرف سے نسوانی آواز میں جواب سن کر وہ حیران رہ گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی ساتھی ڈاکٹر ہو۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے خود کو اس تعویل سے مطمئن کرنا چاہا، ساتھی ڈاکٹر سے ایسے بے تکلفانہ روابط ہیں کہ وہ جب چاہے اس کی فون کالز اٹینڈ کر سکتی ہے۔ وہ خود سے الجھنے لگی اور کافی دیر الٹی سیدھی سوچوں میں گم رہنے کے بعد جب وہ زعیم سے دل ہی دل میں خفا ہو کر گاڑی کی چابی لیے نکلنے لگی تو ماما نے اسے آواز دے لی،
ہر وقت باہر جانے کے لیے پر تولتی رہتی ہو، کبھی ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو۔ وہ طنز کر رہی تھیں۔ روئیما نے سلگتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ گلے شکوے تو ہمارے منہ سے اچھے لگتے ہیں، آپ نے تو بہت آزاد زندگی گزاری ہے ماما۔ اس کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ تمہارا مزاج تو ہر وقت سوا نیزے پہ رہتا ہے۔ بیٹھو تو ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ ذرا مدھم پڑی۔ ذرا جلدی موم، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ وہ صوفے پر ٹک گئی، انداز میں رکھائی واضح تھی۔ تمہارے لیے ایک بہترین پروپوزل آیا ہے۔ وہ سیدھے سا بھاؤ بولی۔ روئیما چونکی۔ یہ اس کے لیے پہلا پروپوزل نہیں تھا، پھر اب کیا خاص بات ہو گئی؟ تو یک لگ تھی، اس نے بے اتنائی سے پوچھا تو وہ ٹھٹک گئیں، پھر قدرے خوشگوار موڈ میں بولی، پوچھو گی نہیں کہ یہ کس کا پروپوزل ہے جس کا میں تمہیں بطور خاص بتا رہی ہوں؟ نہیں۔ روئیما سرد میری سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو انہیں غصہ آیا۔ زندگی مذاق یا کھیل نہیں ہے روئیما، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کوئی کھیل نہیں کہ جسے کوئی بھی کھیل لے۔ اپنی زندگی سے متعلق یہ اہم فیصلہ میں خود اپنی مرضی سے کروں گی، وہ اٹل لہجے میں کہتی انہیں متحیر کر گئی۔ تم اپنی مرضی سے شادی کرو گی؟ ہاں، مگر اسے ارینج آپ لوگ ہی کریں گے، بے فکر رہیں۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں طمانینت کا رنگ تھا، تبھی خود کو قدرے مدھم کرتے ہوئے بولی، روی ڈارلنگ سمجھنے کی کوشش کرو، فاروق کپاڈیا کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، پاگل ہے وہ تمہارے پیچھے۔ وہ روئیما کے ذہن میں 35-40 سالہ فاروق کپاڈیا گھوم گیا۔ وہ طنزیہ بولی، جو پارٹی میں موجود ہر عورت کو گھورنے اور اس کے پیچھے پاگل ہونے کے خط میں مبتلا ہے، مگر تمہارے لیے اس نے اپنا پروپوزل دیا ہے جو کسی اور کے لیے نہیں دیا، ماما نے تحمل سے کہتے ہوئے، جیسے اسے اس کی خوش قسمتی کا یقین دلایا۔ تو روئیما نے ناگواری سے کہا، نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے ماما، اور شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ وہ پچھلے 3 سالوں میں 2 بیویوں کو فارغ کر چکا ہے۔ سو واٹ؟ فارغ کر چکا ہے، رکھا تو نہیں ہے نا؟ وہ مطمئن تھیں۔ اس موضوع کو چھوڑ دیں ماما، خواہ مخواہ آپ کا یا میرا موڈ خراب ہوگا، بلکہ اسے بھول جائیں۔ اگلے ہفتے تک فاروق کپاڈیا کسی اور کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوگا۔ روئیما نے حقیقت بیان کی۔ اب کی بار انہیں غصہ آ گیا۔ تم اس بات کو مذاق میں مت لو، تم نہیں جانتی کہ تمہارے انکار سے ہمارے بزنس کو ملنے والا فائدہ خسارے میں بدل جائے گا۔ میری قیمت لگا رہی ہیں آپ؟ وہ بھی غصے میں آنے لگی۔ اسے تم جو بھی سمجھو، پالا پوسا پڑھایا لکھایا ہے تمہیں، ذرا سا صلہ نہیں دے سکتی باپ کو؟ یہ آپ سے پاپا نے کہا ہے؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے جواباً کہا۔ خدا کے لیے ماما بس کریں، وہ دفعتاً چیخ اٹھی۔ اسٹیٹس پلس بزنس پلس ناکام شادیاں، ناکام زندگیاں، یہ بات آپ سمجھ کیوں نہیں جاتی؟ تم زندگی کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ وہ سرد میری سے گویا ہوئی۔ روئیما بلند آواز میں ان کی بات کاٹ کر بولی، یہ بھول ہے آپ کی ماما، میں نے زندگی کو آپ سے زیادہ برتا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ماں باپ کی توجہ اور محبت کے لیے ترسی ہوں، گورننس کے ٹھنڈے سینے سے لگ کے ممتا ڈھونڈتی رہی ہوں میں، پھر ہاسٹل کی زندگی، خودرو پودے کی طرح بڑی ہوں میں، اور بات کرتی ہیں آپ پالنے پوسنے کی، یوں تو جانوروں کے بچے بھی پل جاتے ہیں۔ وہ زہرخند ہو رہی تھی۔ اس کی ماما ہکا بکا اسے زہر اگلتا دکھتی رہ گئیں۔ وہ گاڑی لیے اسپتال کے باہر زعیم کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں نے ایک ناپسندیدہ نظارہ دیکھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ زعیم اپنی ڈیوٹی پر ہے، اور اسپتال کے باہر انتظار کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس کو یہیں پکڑ لیتی، مگر ابھی اس کی موٹر سائیکل آ کر اسپتال کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو زعیم کے پیچھے بہت استحقاق سے سلوہ ملک کو بیٹھا دیکھ کر وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ زعیم کے شانے پہ ہاتھ رکھے، اس سے بہت قریب، وہ گہری ہوتی شام سے بے نیاز سمندر کے کنارے سر پٹکتی موجوں پہ چلتی خود فراموشی کی گرفت میں تھی۔ بار بار زعیم و سلوہ کے ہنستے چہرے نے تصور کی اسکرین پر آ کر اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ وہ تھک کر ریت پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زعیم کو کب دل میں بسا بیٹھی تھی، بس کوئی لمحاتی طلسم۔ اب دل کی دنیا بسنے سے پہلے ہی اجڑ رہی تھی۔ وہ میرا نہیں ہے، اس حقیقت کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، مگر یہ حقیقت تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور ریت میں گم ہو گیا۔ اس نے ریت پہ اپنا اور زعیم کا نام لکھا۔ شاید یوں ہی قدرت ہم دونوں کا نام بھی اکٹھے۔ اس کے دل میں بہت شدت سے خواہش ابھری تو وہ اپنے اندر امٹتی رونے کی خواہش کو بمشکل دباتی گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گئی۔ زعیم روئیما کے گھر آیا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اسپورٹس چینل پہ ورلڈ کپ کی جھلکیاں دیکھ رہی تھی۔ یہ سال کا سب سے بڑا سانحہ ہے، زعیم نے اونچی آواز میں کہا، پھر سلام کرتا اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سلام کا جواب دے کر پھر سے کرکٹ میچ میں محو ہونے کی اداکاری کرنے لگی کہ اس کے سامنے کسی اور چیز کو اہمیت دینے کو جی ہی کب چاہتا تھا، مگر ابھی تو وہ اس سے بہت ناراض تھی۔ پاکستانی ٹیم ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہے، پھر تم کیا دیکھ رہی ہو؟ زعیم کو اس کی خفگی میں مزہ آیا۔
وہ اس کی ناراضی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جو کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ رہی ہوں، وہ برجستہ بولی تو زعیم ہنسنے لگا۔ یہ صحیح کہا تم نے، فائنل تک تو اصل کھیلنے والی ٹیمیں ہی رہ جاتی ہیں، گلی ڈنڈا کھیلنے والے جلد باہر ہو جاتے ہیں۔ اس بار وہ خاموشی سے میچ دیکھتی رہی۔ زعیم نے اسے تنگ کرنے کے لیے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ باقی کی تفصیل تمہیں میں بتا دیتا ہوں، شرارت سے کہا تو وہ خفگی سے اسے دیکھتی وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ زعیم نے اسے روکنے کی خاطر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچا۔ اب جانے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی یا کیا، مگر سیدھی زعیم پر آ پڑی۔ خوشبوؤں کا ایک ڈھیر تھا جو زعیم کو خود پر لدا محسوس ہوا۔ وہ بہت جلدی سنبھل گئی تھی، مگر اتنی سی دیر میں دل کی دنیا الٹ پلٹ کر رہ گئی۔ سوری، زعیم شرمسار تھا، میں تمہیں روکنا چاہ رہا تھا، اٹس اوکے۔ وہ دل میں چھپے جذبات کو چھپائے رکھنے کی خاطر سنجیدگی سے بولی تو زعیم مسکرا دیا۔ ناراض ہو گندے بچوں کی طرح، میں بچی نہیں ہوں، وہ تڑک کر بولی۔ اچھا، منہ تو بالکل ویسے ہی بنا رکھا ہے، زعیم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھتی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں آ بیٹھی۔ زعیم اس کے یوں قریب آنے پر سنبھل کے بیٹھ گیا۔ مجھے تو اس سے بھی برا منہ بنانا چاہیے تھا، یہ تو مروت میں کچھ اچھا ہی بنایا ہوا ہے، رویما نے خفگی سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس دیا اور اسی بے ساختگی سے رویما بولی، آپ ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو۔ اوف، وہ جھیم سا گیا۔ رویما کو پھر سے یاد آیا کل وہ کسی اور کے ساتھ تھا، این لنچ ٹائم پر۔ سوری، ایسے ہی کمنٹ پاس کر دیا میں نے، ہماری اب دوستی تو نہیں رہی نا، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی تو زعیم نے بمشکل ہنسی دبائی۔ میں تم سے سوری کہنے ہی آیا تھا، آپ سے دوستی کے تقاضے تو نبھائے نہیں جاتے، دوستی کیا نبھائی جائے گی؟ وہ اس کی بات پہ دھیان دیے بغیر بولی، ریئلی ویری سوری رویما، ایک ضروری کام آ گیا تھا، بس اسی وجہ سے۔ اس کا دل دکھنے کے خیال سے زعیم نے مصلحتاً جھوٹ کا سہارا لیا، مگر اسے خبر نہ تھی کہ رویما اسے اور سلویٰ ملک کو ساتھ ساتھ دیکھ چکی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی غلط بیانی کی کوشش نہ کرتا، اور واقعی رویما تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے پوچھا نہیں بلکہ یقین سے کہا۔ زعیم گڑبڑا گیا، بھوری کانچ جیسی دو شفاف آنکھیں اس کے بہت پاس دل میں اتر رہی تھیں۔ کیا مطلب، میں جھوٹا ہوں کیا؟ وہ سنبھلتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولا۔ نہیں، مگر اس وقت جھوٹ ضرور بول رہے ہیں، وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا الہام ہوا ہے؟ زعیم اندر ہی اندر حیران تھا۔ کہاں تھے آپ کل؟ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ زعیم نے کچھ محتاط سے الفاظ اکٹھے کیے، بس یوں ہی کل ایک دوست کے ساتھ کھانے پہ نکل گیا، مگر یقین کرو اگر اس وقت مجھے ایک لمحے کو بھی تم سے کیا وعدہ یاد آ جاتا تو میں ایسی غلطی کبھی نہیں کرتا۔ رویما کو اس کی غلط بیانی پہ تعصب ہوا۔ آپ نے میرے علاوہ بھی کسی لڑکی سے دوستی کی ہوئی ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ طز بضب کا شکار ہوا۔ دوستی تو نہیں، ہاں کولیگز ہیں میری، ان سے اچھی بات چیت ہے، سوچ کر کہا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مقابل کن سوچوں کے صحرا میں نکل چکا ہے، انہیں بھی لنچ کرایا ہوگا کبھی۔ اب کی بار وہ چونکا، کامن رویما، سوری کہا نا میں نے، اسے بہلانے والے انداز میں کہا، مگر وہ اسی ضدی لہجے میں بولی، بتائیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے پڑتا ہے، وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ زعیم ٹھٹک گیا، اسے رویما کے انداز بہت بدلے بدلے سے محسوس ہو رہے تھے۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے رویما، میری زندگی میں تمہاری ایک الگ جگہ ہے۔ اس کے ہونٹوں سے لفظ نکلے تھے، یا اس نے کوئی سحر پھونکا تھا؟ رویما جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ بہرحال آپ کو اس کی پینلٹی تو دینا پڑے گی۔ او شور، زعیم نے اس کا موڈ ٹھیک ہونے پر شکر ادا کیا۔ آئندہ کے متعلق کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ اس نیا کو پار لگا ہی دینا چاہتا تھا۔ اسد کی رونی صورت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ چائے کے کپ پہ اس نے سلویٰ کا اندیا لینا چاہا۔ ارادے تو بہت نیک ہیں، بس قسمت یاوری کر جائے۔ وہ میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قسمت کی تم فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے تمہاری قسمت بہت اچھی لکھی گئی ہے، زعیم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا جی، پامسٹری ہے؟ وہ بھی مسکرائی۔ کچھ اشارہ سا ہے، زعیم نے معنی خیزی سے کہا تو وہ بولی، اوکے چلو ذرا آزما لیتے ہیں۔ وہ کون ہے جو میرے لیے بنا ہے؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر یوں پوچھا جیسے کہ جواب سے اچھی طرح واقف ہو۔ زعیم نے اسے یقین دلایا، وہ جو بھی ہے یقین مانو بہت بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، بلکہ تمہاری نظر کرم کا منتظر ہے۔ سلویٰ کا دل چاہا وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ سامنے بیٹھا یہ شخص، اس نے نظر بھر کے دیکھا، پتہ نہیں واقعی اتنا پیارا ہے یا مجھ کو لگتا ہے۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگتا، پلکیں لرزنے لگیں، تو اسے چاہیے کہ مجھ سے کہتے۔ اپنے دل کی ہر بات اس کی رنگت تمتمانے لگی تھی۔ گویا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ زعیم کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سلویٰ نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا، تو میں ابھی جا کر اس ڈفر کو یہ خوشخبری سناتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فوراً اپنی اماں کو لے کر تمہارے ہاں پہنچے۔ وہ ہنستے ہوئے چائے کا کپ رکھ کے اٹھا۔ سلویٰ کو دھچکا لگا، کون؟ کسے؟
منہ اٹھا کر تحیر سے اسے دیکھا۔ اسد کب سے تمہاری راہ میں بیٹھا ہے، اب کہیں جا کے تمہاری نظر پڑی ہے اس پر؟ وہ ہنس کے بولا۔ سلویٰ خالیہ ذہنی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگا تو جب وہ ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی، زعیم رکو، کیا ہوا؟ وہ متفکر سا پلٹا۔ اس کی اڑی رنگت اور عجیب سی کیفیت نے اسے پل بھر میں ٹھٹکا دیا۔ سلویٰ کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ وہ نہیں زعیم، اسد نہیں تو پھر کون؟ وہ متحیر تھا۔ تم، صرف تم۔ کمرے میں سلویٰ کی سرگوشی گونجی اور آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ زعیم ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ 2 دن سے مسلسل گھر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس کی جگہ عمر آن ڈیوٹی تھا۔ خرابی طبع کا بہانہ کرتا تو ہر کوئی خبرگیری کو آ جاتا، سو اس نے ملتان جانے کا بہانہ بنا کر 3 دن کی چھٹی لی تھی۔ سلویٰ ملک، وہ ابھی تک متحیر اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ بھلا وہ کب، کیسے؟ اور اسد، اسے کیا جواب دوں گا میں؟ وہ وحشت کا شکار تھا۔ جوں جوں سوچتا، یہ معاملہ مکڑی کے جالے کی طرح اسے جکڑے چلا جاتا تھا۔ اسد سے تو وہ نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا واقعی ملتان واپس لوٹ جائے۔ یا خدا، اس کا ذہن تھکنے لگا۔ اور میں؟ اس نے اتنے سارے عرصے میں پہلی بار اپنے دل کو ٹٹولا۔ میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے دل کا ہر خانہ دیکھ لیا، مگر کہیں بھی کوئی شبیہ نہیں دکھی تو قدرے مطمئن ہوا۔ تو سلویٰ ملک، میں تمہیں اس راہ پہ لانے کا گنہگار نہیں ہوا۔ کھٹکے کی آواز پہ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو اسد کو پا کر ساکت رہ گیا۔ اچھا، تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، بہانے سے چھٹیاں۔ وہ ہنستا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ڈاکٹر عمران نے بتایا کہ تمہارے کمرے میں دروازہ لاک نہیں ہے۔ میں نے سوچا چل کے فوراً دیکھنا چاہیے، آخر کار وہ تمہارے ساتھ والے روم میں رہتے ہیں۔ صبح تمہارا دروازہ کھلا دیکھا ہے انہوں نے۔ وہ آج صبح ہی واپسی ہوئی ہے، وہ ہکلایا۔ اسد اس کے بستر پہ گر گیا اور اسے گھورا۔ کیا بات ہے، بیٹھو نا۔ وہ چونکا، پھر کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسے بھی اپنا ہی کمرہ سمجھو۔ وہ ہنسا تھا۔ زعیم نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا۔ در حقیقت اسے اسد کی آمد بلکہ ناگہانی آمد نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ خود کو اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ خیریت رہی نا؟ زعیم نے محتاط انداز میں پوچھا تو وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ یار، اماں بہت تنگ کر رہی ہیں۔ وہ میرے لیے اپنی بھانجی کو پسند کر چکی ہیں۔ وہ تو میری ضد تھی کہ سلویٰ، مگر تو بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا تھا اسے، وہ بے ساختہ اور بے اختیار ہی بول گیا۔ کیا کیا کہا اس نے؟ ساتھ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ زعیم کا جی چاہا اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا دے تاکہ اسے بے اختیاری کی کچھ تو سزا ملے۔ وہ ابھی نہیں اسد، وہ نظریں چرا گیا۔ کون؟ میرا مطلب ہے کوئی اور تو نہیں ہے نا؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا تو زعیم کی پیشانی عرق ندامت سے چمک اٹھی۔ وہ چند دنوں تک جواب دے گی، خود ہی تمہیں بتا دے شاید۔ زعیم اٹھ گیا، پھر ساتھ ہی پوچھا، چائے پیو گے؟ چائے کو گولی مارو یار، یہ انتظار فرمائیے کی وجہ نہیں بتائی اس نے۔ وہ تلملا رہا تھا۔ زعیم پلٹا، گہری سانس کھینچی اور کرسی میں دوبارہ سے دھنس گیا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اسد، اسے ٹائم دو۔ میں نے اسے تمہارے جذبات پہنچا دیے ہیں، امید ہے وہ اچھا فیصلہ ہی کرے گی۔ زعیم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا بات ہے، 3 دن کی چھٹی اور گھر والوں سے ملاقات بھی موڈ کو فریش نہیں کر پائی؟ عمر نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ وہ بدقت مسکرایا۔ مل کے آیا ہوں تو جدائی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، سلویٰ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ اسے خیال آیا تو وہ بتانے لگا، جبکہ زعیم کے اعصاب تن سے گئے۔ اسی پل سے وہ ڈر رہا تھا۔ وہ روم میں پہنچا تو وہاں ڈاکٹر سلویٰ ملک کو براجمان پایا۔ ایک جونیئر ڈاکٹر کو کسی کیس کے متعلق سمجھا کر وہ فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ وہ جونیئر ڈاکٹر کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر سرسری انداز میں بولا، اور گھر والے سب؟ وہ اچھے موڈ میں تھی۔ وہ بھی۔ زعیم کا انداز ہنوز وہی تھا، بے اعتنا اور بے نیازی سے بھرپور۔ چور نظروں سے ریسٹ واچ دیکھی، ٹائم تو ہو گیا تھا، پھر وہ آ کیوں نہیں رہی؟ وہ بے چین ہونے لگا۔ کیا بات ہے زعیم، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ متفکر ہونے لگی تو وہ ہلکے سے مسکرایا۔ ابھی حال چال بتایا تو ہے تمہیں، لگ تو نہیں رہا ٹھیک؟ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید وہ کسی اعتراف کے انتظار میں تھی۔ زعیم نے جھنجھلا کر پھر سے کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ کیا بات ہے، کسی کا انتظار؟ وہ کہنے ہی لگی تھی کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ خوشبوؤں میں وسیع وہ خوبصورت سی لڑکی اندر داخل ہوئی تو زعیم بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ فارغ ہو گئے یا ابھی بھی مریضوں سے مذاکرات جاری ہیں؟ وہ کھلکھلا کر پوچھ رہی تھی۔ روئما، سلویٰ اسے فوراً پہچان گئی۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ کیس کے سلسلے میں یہاں آ چکی تھی۔ میں بالکل فارغ ہوں تمہارے انتظار میں۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، آپ نے کہا تھا پنک اور وائٹ کلر پہننے کو، میں ابھی بوتیک سے شاپنگ کر کے پہن کے آ رہی ہوں۔
وہ قدرے پرجوش سی تھی۔ اب کی بار سلوہ نے اسے دھیان سے دیکھا اور یہی دھیان زعیم چاہتا تھا۔ سوری، مجھے چاہیے تھا کہ میں خود تمہیں یہ سوٹ گفٹ کرتا۔ اوکے سلوہ، مجھے روئما کو لنچ پہ لے کے جانا ہے ورنہ یہ خفا ہوگی اور اسد تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ باتوں باتوں میں کہتا آخر میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا اور روئما کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کلر میں بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل میری سوچ کی طرح۔ اس کی آواز نکلتے نکلتے سلوہ کے کانوں میں آئی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر بت بنی کھڑی رہی، کسی کھٹکے پہ بے طرح چونکی، ہاتھ سے چھوا تو پلکیں نم اور رخسار گیلے۔ ارے وہ خود پہ ہنسی تو کئی آنسو پلکوں کی باہر توڑ کے رخساروں پہ آ گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی نئی نئی چوٹ ہے نا، اس نے جیسے دل پہ مرہم رکھنا چاہا۔ زعیم کا پیغام وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، مگر ابھی تو اس دل کو سمجھانا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں، بہت۔ وہ دونوں بازو اطراف میں پھیلا کر لان میں گھوم سی گئی۔ زعیم سوچوں کے جال سے نکلتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا، آج ایسی کون سی دولت تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے؟ وہ ہنسی، کھلکھلاتی ہوئی سی ہنسی جیسے پھول کھل اٹھے ہوں، سفید اور گلابی پھول۔ زعیم سنگ مرمر کے بینچ پہ استادہ تھا، وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس لیے کہ آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ اس کی بات سن کر زعیم مسکرا دیا۔ وہ تو میں پہلے بھی ہوتا ہوں۔ روئما نے نفی میں سر ہلایا۔ آج آپ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے میرے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے طمانیہ سے کہنے پر زعیم چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا نام تھا اس کا؟ سلوہ ملک، زعیم نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ ہاں سلوہ ملک، روئما نے اسی اطمینان سے دہرایا، پھر ذرا سا ہنس کے بولی۔ اچھی تھی مگر آپ کے ساتھ اچھی نہیں لگتی تھی مجھے۔ آخری لفظ اس نے قدرے توقف کے بعد ادا کیا، مگر زعیم کا ذہن اس وقت اس قدر پراگندہ سوچوں کی زد میں تھا کہ وہ اس کی خوشی اور طمانینت کی وجہ نہیں سمجھ پایا۔ محض سر ہلا کے رہ گیا۔ میرا ایک پروپوزل آیا ہے۔ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد روئما نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ سوچوں کو بمشکل جھٹکتا اس کی طرف متوجہ ہوا اور مسکرا کر کہا، دیٹس گڈ۔ روئما کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی۔ کیا مطلب؟ واٹ گڈ؟ مطلب یہ ہے کہ پروپوزل کا آنا اچھا شگن ہے، زعیم نے اسے سمجھایا۔ مگر میرے لیے اس پروپوزل کا آنا اچھا شگن بالکل بھی نہیں، وہ ہٹیلے انداز میں بولی تو زعیم نے بے ساختہ پوچھا، تو تمہارے لیے کس پروپوزل کا آنا بہترین ہوگا؟ روئما نے جذبوں بھری ایک نگاہ اس پہ ڈالی۔ کیا آپ سیریس ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ کو نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ یہی کہ وہ کہتے کہتے تھمی۔ وہ پوری طرح اسی کی طرف متوجہ تھا۔ بھوری آنکھوں کی چمک، گلابی لبوں کی مسکراہٹ اور رخساروں کی تمتماہٹ، یہ ایک انوکھی داستان تھی۔ وہ آپ ہیں۔ اس کی پلکیں رخساروں پہ جھک گئیں۔ خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹوں کی مسکراہٹ میں ایک معجوب سی کیفیت آ گئی تھی۔ کیا؟ زعیم کو جیسے الیکٹرک شاک لگا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کیا ہوں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی سوچ کی رسائی روئما کے خیال تک کبھی نہیں ہو سکتی تھی، سو اس کا تحیر اس کی بے یقینی حقیقت تھی۔ آئی لو یو زعیم۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملی تو ان کی چمک نے زعیم کو حیران کیا، مگر اس کے الفاظ، شٹ اپ روئما، ہمارا ایسا مذاق نہیں ہے آپس میں۔ نرمی سے اسے ڈانٹا۔ یہ مذاق نہیں ہے، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بول رہی ہوں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، مگر لبوں پر انچھوئی سی مسکان۔ زعیم ٹینس ہونے لگا۔ پہلے سلوہ ملک اور اب روئما سہیل عباسی۔ دماغ خراب ہے تمہارا روئما، اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ یہ سب فارغ وقت کے مشغلے ہیں، مذاق ہی میں اچھے لگتے ہیں۔ وہ سخت لب و لہجے میں بولا تو دفعتاً روئما اٹھ کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کیوں زعیم، اپنا آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اب جب کہ میں خود پہل کر چکی ہوں تو آپ اپنے جذبوں کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے حد جذباتیت سے بولی۔ زعیم ششدر سا اس کی شدتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے نہ کوئی ایسے جذبات ہیں اور نہ ہی میں کوئی چیپ اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو روئما عباسی، وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ روئما نے تعصب سے اسے دیکھا۔ جھوٹ مت بولیں زعیم، وہ آپ کی توجہ جو صرف میرے لیے تھی وہ کیا ہوئی؟ وہ آپ کا میرے ہاتھوں کو ہاتھ میں لینا، اس جذبے کو آپ کیا نام دو گے؟ مجھے اپنی من مرضی کے سانچے میں ڈھالنے کی صحیح کرنا، کیا وہ سب محبت نہیں تھی؟ یا خدا، وہ شوق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت ہو گیا روئما، بس کرو، وہ سختی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ بس کریں، ورنہ ماما میری شادی زبردستی فاروق کباڑیا سے کرانے والی ہیں۔ وہ اس کے مقابل آ گئی۔ شوق سے کرائیں تم، یہ غلط فہمی دور کر لو کہ میں تم میں انٹرسٹڈ ہوں۔ وہ رکھائی سے بولا تو روئما ٹھٹکی۔ اس کا بے لچک اور مضبوط لہجہ مذاق تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا رنگ اڑنے لگا۔ مذاق مت کریں زعیم، یہ مذاق نہیں حقیقت ہے روئما۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے بولا، میں نے تمہیں وہ توجہ دی جو تمہیں گھر سے ملنا چاہیے تھی تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہارے ہاتھ تھامے تو محض اپنے شبے کی تصدیق کے لیے، کیونکہ تم اسموکنگ کرتی تھی۔ تمہاری انگلیوں پہ سگریٹ پکڑنے کا نشان تھا روئما، اس میں میرے جذبات کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تم میری مریضہ تھیں اور بس۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے اتنائی پہ اتر آیا تھا۔
روئما کی آنکھیں لبالب بھر گئیں اور بس، ہاں بس، اس کا چہرہ پھیکا پڑتا دیکھ کے زعیم کا دل پگھلنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور معصوم بھی، مگر یہ اسٹیٹس، یہ ماحول زعیم کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ اس سے نظر چرا کر تیزی سے وہاں سے ہٹا۔ اسی تیزی سے روئما نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے میرا ہاتھ چاہے جس بھی مقصد کے لیے تھاما ہو، مگر میں یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے تھامنا چاہتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ زعیم چڑھ گیا۔ بے وقوفی مت کرو، کہاں میں اور کہاں تم، نہ تمہارا ماحول مجھے سوٹ کرتا ہے اور نہ میرے ماحول میں تم رہ سکتی ہو۔ کل کو پچھتانے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے۔ زعیم پلیز اسٹیٹس کے فرق کو بھول کے بات کریں، میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، وہ بے حد یقین سے بولی۔ تو زعیم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم یہ بیوقوفی کرتی رہو، میں اس میں حصہ دار نہیں بننا چاہتا، وہ تلخی سے کہہ کے وہاں سے چلا آیا۔ زعیم نہ جائیں پلیز، میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، سب کچھ، وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں چلائی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا تماشا دیکھتی چچی جان تلملا رہی تھیں۔ سب کچھ ہار سکتی ہوں، چھوڑ سکتی ہوں، سب کچھ، یہ زندگی بھی، ہاں یہ زندگی بھی، شاید تبھی آپ کو یقین آ جائے۔ وہ خود فراموشی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آنسو پوچھتی اندر کی طرف بڑھی۔ چچی جان نے اسے کوریڈور ہی میں روک لیا۔ تو یہ عالیشان وجہ تھی فاروق کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرنے کی؟ واہ، وہ تمسخر سے بولیں، مجھ سے بات نہ کریں اس وقت، وہ چلائی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر چچی جان نے اس کا بازو سختی سے تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ رکو اور میری بات غور سے سنو بے وقوف لڑکی، یہ غریب ٹٹپنجیا ڈاکٹر تمہیں کیا دینے والا ہے؟ 4 کمروں کا گھر اور مہینے کی لگی بندی تنخواہ، تمہارا ایک سوٹ بلکہ ایک جوتا بھی نہیں آ سکتا اس کی تنخواہ سے، کروڑوں چھوڑ رہی ہو۔ فاروق ابھی بھی میرے پیچھے لگا ہے۔ زعیم کے لیے ان کے لہجے میں تحقیر تھی۔ وہ جو پہلے ہی الٹا دماغ لیے پھر رہی تھی بھڑک اٹھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں فاروق کپاڈیا اور اس کی بلیک منی پر، کیا میں نہیں جانتی اپنی بیویوں سے کیا کیا دھندے کراتا رہا ہے وہ، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ آئی ہیٹ ہم، وہ نفرت سے پر لہجے میں کہتی۔ انہیں کنگ حالت میں چھوڑ کے تیزی سے اپنے کمرے میں گھسی اور دھار سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ وہ ششپن میں گھری کھڑی تھیں کہ اس کے پیچھے جائیں یا نہ جائیں۔ اس کا ذہن صحیح معنوں میں جھنجھنا کے رہ گیا تھا، پہلے سلویٰ اور پھر روئما، مگر جو دیوانگی وہ روئما کے انداز میں دیکھ کے آیا تھا وہ سلویٰ ملک کی ہوش مندی میں نہیں تھی۔ بے وقوف، پاگل ہے بالکل، بھلا میرا اس کا کیا جوڑ، وہ 17ویں مرتبہ دہرا رہا تھا۔ ذہن میں اس کے آنسوؤں بھری آنکھیں جھلملاتی تو وہ اپنے دل میں ہلکی سی بے چینی محسوس کرنے لگتا۔ اسے خود سے لڑتے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر ذہن سے اس کی تصویر نہیں مٹی۔ زعیم نے بے اختیار دل کو ٹٹولا۔ وہاں ہلکا سا انجانا سا درد تھا اور وہ خود، وہ وہاں سے چلا تو آیا تھا مگر اس کا آدھا حصہ وہیں کہیں روئما کے آس پاس ہی رہ گیا تھا۔ وہ دل کی اس بے ایمانی پر پہلے تو ششدر رہ گیا، پھر سختی سے خود کو بہت کچھ باور کراتا اپنے بستر پہ دراز ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جانے کا وقت ہوا تھا، اس کا موبائل فون مسلسل بج رہا تھا۔ زعیم نے نیند کی آغوش سے نکلتے ہوئے موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف چچا جان تھے۔ انہوں نے جو خبر سنائی اس نے نہ صرف اس کی آنکھوں کی نیند بلکہ تمام حواس بھی اڑن چوک کر دیے۔ موبائل آف کرتا وہ تیزی سے اٹھا اور جوتے پہن کر پھرتی سے موٹر سائیکل کی چابیاں لیے باہر نکل آیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کا دل پریشانیوں کی زد میں تھا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی اسی ہاسپٹل میں روئما ایک انوکھے سلسلے میں آئی تھی اور آج دوسری مرتبہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ وہ بھاگم دوڑ میں اسپتال پہنچا۔ چچا جان اسے دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے، اس کی حالت بہت خراب ہے زعیم، اسے بچا لو، اللہ بچانے والا ہے، دعا کریں۔ وہ عمر کی معیت میں تیزی سے ICU کی طرف بڑھا۔ چچی جان ساکے سے کوریڈور میں رکھے بینچ پہ بیٹھی تھیں، وہ بھی ان کے پاس ٹک گئے۔ صبر کرو اور دعا کرو خدا سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولے۔ خدا ہم سے ناراض ہے، روپیہ کمانے کی اس دھن میں خدا کو ہم بہت ناراض کر چکے ہیں۔ رات 9 عمر لڑکوں کا ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو لوگوں سے موبائل فون اور رقم لوٹتا تھا۔ سبھی لڑکوں کا تعلق اونچے گھرانوں سے ہے، محض تھرل کی خاطر۔ ان میں دانی بھی ہے، اپنا دانش، انہوں نے جیسے بم بلاسٹ کر دیا تھا۔ چچی جان نے پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی روئما کے غم میں ادموئی ہو رہی تھیں، اب یہ دانش کا قصہ، تو آپ نے اسے چھڑایا کیوں نہیں؟ وہ تڑپ اٹھیں۔ سارا اثر و رسوخ استعمال کر کے چھڑایا ہے اسے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر خیال آتا ہے کہ اولاد ہے اپنی، وہ سلگتے لہجے میں بولے تو وہ رو دیں۔ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے ہم سے، تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا؟ چچا جان نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ پیسہ کمانے کی دھن، حد سے زیادہ آزادی، حرام و حلال سے ناآشنائی، مذہب سے دوری، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پاسداری نہ کرنا، یہ سب تمہارا قصور بھی تو ہے۔ گھر کا ماحول تو عورت ہی بناتی ہے، سب کچھ بیکار ہے،
روپیہ پیسہ تعلقات یہ سوسائٹی کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خدائے بزرگ و برتر اس کی جان نہ بخش دے۔ چچی جان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ وہ رات روئمہ کی طرف سے کھٹک چکی تھیں، اسی لیے صبح جب وہ دیر تک نہ اٹھی تو انہوں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ کافی دیر کھٹکھٹانے اور آوازیں دینے کا کچھ نتیجہ نہیں نکلا تو کچھ سوچنے کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئیں اور چابیوں کا گچھا لے کر پھر اس کے کمرے کے باہر پہنچ گئیں۔ اندر وہ انہیں بے ہوش ملی۔ نبض کی رفتار بہت دھیمی تھی۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے انہیں اسپتال لے جانے کو کہا اور اب وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ یا خدا، انہوں نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ آج بہت عرصے کے بعد انہیں خدا یاد آیا تھا۔ بروقت اسپتال پہنچ جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ بے یقینی سے سب کو دیکھنے لگی اور پھر نقاہت کے باوجود اس نے وہ شور مچایا، روئی چیخی کہ حد نہیں۔ کیا ہو گیا ہے روی جان؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، کہو کیا بات ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ چچا جان اس کے پاس بیٹھے تو وہ ان کے بازو میں سمٹ گئی۔ زعیم، ڈیڈی مجھے زعیم چاہیے اور وہ مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا۔ وہ ساری کہانی سمجھ گئے تھے۔ سلویٰ ملک گہری سانس بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ ہر لڑکی سلویٰ ملک نہیں ہوتی زعیم، دیکھو تمہاری چاہ میں وہ زندگی کی چاہت چھوڑ بیٹھی ہے۔ میں نے تو دل کو سمجھا لیا تھا لیکن وہ بہت امیچور ہے، دل کو بہلانے کے گر سے ناواقف۔ اس کی زندگی کا پہلا خواب مت توڑو، اس کے ہاتھوں میں گلاب دو اور آنکھوں کو خوبصورت سپنے۔ سلویٰ ملک نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا اور وہ ساکت کھڑا سنتا رہا۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھی۔ آہٹ کی آواز پہ چونک کے دیکھا۔ زعیم کو سامنے پا کر اس کی نگاہ دھندلا سی گئی۔ بس ہو گئی تسلی، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں تھی، اس لیے دوبارہ زمین پہ بھیج دی گئی ہو۔ زعیم نے چارٹ چیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو اس کی نگاہوں میں خفگی اتر آئی۔ میری کسی کو بھی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں۔ نہیں، کوئی ایک سرپھرا ہے جسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اطمینان سے کرسی گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا۔ چچی جان کے پاس ایک پروپوزل ہے تمہارے لیے اور ان کو یقین ہے کہ تم اس شخص کے ساتھ خوش رہو گی۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ وہ دان پیس کے بولی۔ لو جی، خودکشی نہ ہوئی، شادی ہو گئی کسی فلم سٹار کی، جب جی چاہا کر لی۔ زعیم ہنستا ہوا اسے زہر لگا۔ اس شخص کی بے اعتنائی نہیں تو اسے زندگی سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب کی بار تم بھی مجھے بچا نہیں پاؤ گے، میں اس اسپتال میں نہیں آؤں گی۔ وہ غصے میں کچھ الٹا ہی بول گئی تو وہ بے ساختہ ہنس دیا۔ بچانے والی تو خدا کی ذات ہے، ہم تو چھوٹے موٹے وسیلے ہیں۔ مجھے چھٹی چاہیے یہاں سے۔ وہ تلخ ہونے لگی۔ خودکشی کے لیے یا شادی کے لیے؟ زعیم نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میری مرضی، میں جو چیز چاہے کروں۔ اسے رونا آنے لگا۔ اور وہ کیا کرے جس کی قسمت میں تم جیسی سرپھری لڑکی آئی ہے؟ زعیم نے دفتراً گمبھیر لہجے میں پوچھا تو وہ چلا اٹھی۔ اس کا میں سر پھاڑ دوں گی۔ اوہو، مارا گیا نا وہ غریب۔ اس کے کون سا کزن کا اسپتال ہے جہاں جب جی چاہے فری ایڈمٹ ہو جائے گا؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو روئمہ کا بس نہ چلا کیا کر ڈالے۔ غصے میں آ کر وہ بستر سے نیچے اترنے لگی۔ زعیم نے تیزی سے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے منزلوں سے عزیز ہیں تیری راہ گزر کی مسافتیں، کہ لکھی ہیں میرے نصیب میں ابھی عمر بھر کی مسافتیں، اسی ایک پل کی تلاش میں جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، تیری رہ گزر میں بکھر گئیں میری عمر بھر کی مسافتیں۔ وہ دھیمے مگر جذب سے بھرپور لہجے میں کہتا، اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ اس مرتبہ تمہاری ماما کے پاس میرا پروپوزل ہے۔ زعیم، اس کے لب بے آواز کھلے، آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں نے سوچا کہاں ملے گی مجھے ایسی جان قربان کرنے والی لڑکی، جان وارنے والی لڑکی۔ وہ شرارت سے بولا۔ خبردار، جھیم کر اس نے مکہ مارنے کو ہاتھ اٹھایا تو وہ اس کے ہاتھ تھام کر ہنستا چلا گیا۔ اب راستے روشن اور منزل صاف اور آسان تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔